बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله ہے مشورہ اے محترم ہے مشورہ اے محترم ناد علی پڑھتے رہو ہے مشورہ اے محترم ناد علی پڑھتے رہو پاس آئیں گے نہ رنج و غم ناد علی پڑھتے رہو پاس آئیں گے نہ رنج و غم ناد علی پڑھتے رہو ہے مشورہ اے محترم ناد علی پڑھتے رہو روح دمادم بھی ہے یہ اور اسم اعظم بھی ہے یہ روح دمادم بھی ہے یہ اور اسم اعظم بھی ہے یہ کہتی ہوں سچ حق کی قسم ناد علی پڑھتے رہو کہتی ہوں سچ حق کی قسم ناد علی پڑھتے رہو ہے مشورہ اے محترم ناد علی پڑھتے رہو تھا مارکا خیبر کا جب خالق نے احمد سے کہا تھا مارکا خیبر کا جب خالق نے احمد سے کہا پہنچیں گے حیدر ایک دم ناد علی پڑھتے رہو پہنچیں گے حیدر ایک دم ناد علی پڑھتے رہو پاس آئیں گے نہ رنج و غم ناد علی پڑھتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیتی رہیے کیا بات ہے سلامت رہیے واہ 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 آپ نے آج ہمیں استاذہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی واہ 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 اللہ تمہیں سلامت رکھے تو کمی پوری کی جا بھی نہیں سکتی سب سے پہلے تو ان لوگوں کو مبارکباد جنہوں نے کل رات کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شمولیت کی کیونکہ کل کی ٹرانسمیشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ذکر علی تو تھا لیکن وہ اتحاد مسلمین کی ایک بہت بڑی زندہ مثال تھی جس نے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ تمام لوگوں نے اس میں اپنا حق ڈالا ایک بات ذکر کرتا ہوں پھر آپ ادھر جائیے گا جب ذکر کرتے ہیں نا کوئی علی کا ہم اس کو لیتے ہیں شاید اپنی محبت یہی لے سکتے ہیں میں نے اس شخص کا پاس حاضری دی یہ کربلا یہ کوفہ کی مسجد میں صحاب ہیں
علی کے، ان کو امام علی کرم اللہ نے ان کی زندگی میں بشارت دی تھی کہ تجھے اس درخت کے ساتھ باندھا جائے گا اور میرے لیے تجھے کاٹا جائے گا، اور ساری زندگی اس درخت کو وہ پانی دیتے رہے اور اس درخت کو بڑا کرتے رہے۔ پھر جب اس کے ساتھ ان کو باندھا گیا، علی کی بات سچی ہوئی، جب ان کو اس کے ساتھ باندھا گیا پھر ان کے اجزاء کو کاٹا گیا، زبان کو اسپیشلی، کیونکہ ذکر ایک ایک کو کاٹا گیا۔ وہ ذکر سے بند نہیں آ رہے تھے، وہ کاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تو علی کی تعریف نہ کر، کاٹ رہے تھے علی کی تعریف نہ کر، جب تک کہ زبان نہیں کاٹ دی وہ ذکر مولا علی ان کی زبان سے جاری رہا۔ یہ بات میں ہدیہ کر رہا ہوں ان تمام اپنے احباب کو، اساتذہ کو، جن لوگوں نے کل علی کا ذکر ہمارے ساتھ یہاں مجلس میں بیٹھ کے کیا، کہ یہ جو اجر اور ثواب ہے نا، یہ اجزاء کٹتے بھی ہوں تو زبان سے جاری رہتا ہے۔ اور کل پاکستان کے علماء کرام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ علی جو ہے وہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، وہ علی سب کا ہے، اور وہ جو حق ڈالا، واہ واہ، یا ہاں ہاں ہاں، کیا اچھی بات کی، وہ جو اتحاد کا مظاہرہ تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے ہماری رمضان کی کامیابی، کہ ہم تمام لوگ اپنے عشق میں جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس قدر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یقین کیجئے ہمیں دوسرا جو شخص بول رہا ہوتا ہے وہ ہمیں برا لگتا ہے۔ یہ حضرت میثم تیماد جو ہیں، ان کا روضہ بھی اسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ آپ کی شہادت کی جگہ ہے، اور اس شہادت کی جگہ سے ہارڈلی کو 100 فٹ کے فاصلے پہ، اور جو لوگ جو جاتے ہیں، جو ادب کا طریقہ ہے، جو ادب ہے وہاں کا جانے کا، وہ پہلے حضرت میثم تیمار کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو دعا یہاں پہ مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے، اور ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جو واسطہ دے کے وہاں پہ دعا مانگی جائے وہ قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ صحاب جو ہیں یہ اتنے عاشق مزاج ہیں، عاشق مزاج، اور یہ عشق جو ہے نا، یہ صرف اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ دیکھیے کمال بات ہے کہ کردار نبی ایسا کمال کردار ہے کہ جس نے رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ایک، جس نے رسول کا ذکر سنا، دو، جس نے رسول کے پاس بیٹھ کے کوئی بات سنی، تین، جس نے رسول کے پاس صرف اپنی بند آنکھوں، بند کانوں اور بند سب چیزوں کے ساتھ سوائے دل کے اگر بیٹھ گئے تو وہ صحاب ہو گئے، انہوں نے تربیت پائی۔ لیکن جن جاہلوں نے نہیں لینا تھا، لیکن ایک اس کی مثال دیکھیے، کتنے لوگوں کا دنیا میں سب سے زیادہ جو نام استعمال کیا جاتا ہے نا وہ محمد ہے، اور عرب ایسے لوگ ہیں کہ کسی کا نام اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کو محمد بلائیں گے، ایسا نا آج تک کسی نے اپنا نام ابو جہل نہیں رکھا، کسی کا نام ابو جہل نہیں ہے۔ یہ کمال محبت ہے، وہ لوگ جو کم محبت کرتے ہوں یا ہماری طرح بہت کم محبت کرتے ہوں یا آپ کی طرح بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، تمام لوگ جو ہیں وہ اس سائے کے نیچے رہنا چاہتے ہیں، اس سائے کے نیچے مرنا چاہتے ہیں، اور آج کی شب ہماری یہی دعا ہے کہ اتحاد مسلمین جو ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ قائم رہے، آمین ثم آمین، اور یہ جو محبت رسول اور اہل بیت ہے یہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے۔ ہم اپنے کسی بھی لہجے سے، کسی بھی لباس سے، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی بات سے، کسی طرح سے اگر کسی کو یہ لگا ہو کہ کسی کی دل آزاری ہے تو ہماری جہالت ہو سکتی ہے، وہ ہماری غلطی جو ہے اس کو درگزر کیجیے گا، کیونکہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو اپنا حصہ ہے امام علی کرم اللہ کے خاندان کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بڑھ کے ڈالا جائے، اور ان جذبات میں، جیسے آپ نے والد نے میری بڑی اچھی تربیت کی کہ انہوں نے کہا یہ جملہ آپ نے پہلے اور کہا تھا اب اور کہا تھا، وہ جب تیزی میں جملہ کہا جاتا ہے تو وہ جملہ جو ہے وہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ ان چیزوں کی بڑے ادب کے ساتھ میں جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں، لیکن آج کی شب دعا مانگنے کی شب ہے۔ یہ 21 کی رات بہت اچھی رات تھی، انشاءاللہ تعالیٰ 23 کی رات ہوگی، 25 کی رات ہوگی، 27 کی رات ہوگی، 29 کی رات ہوگی۔ یہ تمام شبیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں یہ آپ کی طبعی عمر سے زیادہ عبادت اور ثواب لینے کی راتیں ہیں، ان میں کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ہم جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں کہ وہ بھی عبادت کا حصہ ہی ہے، وہ بھی عبادت ہمیں بھی اس کا ٹرپل کیونکہ ہم سوتے نہیں ہیں تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اب جو ہے وہ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ سحل رمضان کا، جہاں پہ ڈاکٹر بلقیس ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ جی، اور سحل رمضان میں آج ڈاکٹر بلقیس جو اہل بیت کے جو وہاں سے اسپیشلی جو ریمیڈیز جو ان کی طرف سے جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں آج ہم وہ کریں گے۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو آپا ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج جو سے بنانا بتا رہی ہوں کہ جو کا استعمال اہل بیت کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اور کس طرح اس تناول فرماتے تھے، یا جس طرح بتاتے تھے بیماری میں کیسے کھانا ہے،
کیونکہ حضرت علی ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا انجیر یا کھجور، میں مسٹیک نہ کروں اس لیے دونوں میں سے کوئی ایک چیز تناول فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو ان کے الفاظ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، کہ وہ کہا کہ علی یہ نہیں، جو کا دلیہ اور یہ استعمال کرو، اور ان سے کھجور کو منع فرمایا، اور جو بیماری کے بعد وہاں جو بنتا تھا یا اہل بیت جو استعمال کرتے تھے وہ جو کا دلیے میں چقندر ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے، یا تلبینہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو شہد اور وہ، لیکن کس طرح بنایا جاتا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جو کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تقریباً 100 امراض کے، صرف اس کے پانی سے 100 امراض آپ دور کر سکتے ہیں. یہ آپ کو طاقت دیتا ہے، موٹاپا نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب یہ جو اگتا کہاں پر ہے؟ جو ہر جگہ اگتا ہے، جہاں گندم اگ سکتا ہے وہاں جو اگ سکتا ہے. یہ گندم کے ساتھ کا پودا ہے، اس کی جی اس کے ساتھ کا پودا ہے یہ. جی اس کے ساتھ کا پودا ہے، لیکن یہ اسی موسم میں اگا سکتے ہیں، گندم سے پہلے بھی اگا سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا گرین کلر کا ہوتا ہے، اور کھانے میں حلق سے اتارنے میں اس کی روٹی تھوڑی سخت ہوتی ہے، تھوڑی سی سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر صرف دیکھیں، اہل بیت میں اگر کوئی بیماری یا کچھ بیمار ہو جاتے تھے تو سب سے پہلے جو ابالنے رکھ دیا جاتا تھا، کہ جو کو ابال کے اس میں شہد اور دودھ ڈال کے جو بھی بیمار ہوتے تھے ان کو دیا جاتا تھا. اس سے طاقت بے تحاشا طاقت آتی ہے، اور طریقہ بہت آسان ہے، میں بتا دیتی ہوں. اور میرا اپنا تجربہ میں آپ کو بتاؤں، میری کیا اوقات کہ میں اپنے بارے میں، ان کے بارے میں کہتے ہوئے اپنی کوئی بات کروں، لیکن میں نے یہ دیکھا جب مجھے جوڑوں میں بے تحاشا درد سٹارٹ ہوا، میں نہ ایکسرسائز کر سکی نہ کچھ، لیکن جب میں نے جو کا استعمال کیا، آپ یقین کریں مجھے ایسا لگا جیسے دردیں ہیں ہی نہیں. اگر آپ جو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو 100 بیماریاں تو آپ کی دور ہو جائے گی، جس میں سب سے بڑی بیماری آپ کی ہڈیوں کی ہے، یو ٹی آئی کی. کڈنی یہ ہوتا ہے، مطلب کہ اس کڈنی کو پورا صاف کر لیتا ہے. ہڈیوں کی بیماری، ہاں. اور بالکل جو خواتین جو پریگننسی کے بعد کہتی ہیں موٹاپا آ گیا، دوائیاں نہیں استعمال کر سکتے، تو آپ یہ استعمال کریں گے تو یقین کریں آپ ہمیں کال کرنا چھوڑ دیں گے. اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اسے، یہ بہت اچھی چیز ہے. جو کو ابالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اسے 2 سے 3 گھنٹے بھگو دیں، بھگونے کے بعد پھر آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکانے دیں. ٹھیک ہے. کتنی دیر آپ اس کو بس جیسے اس کے اوپر سے آ رہا ہے نا، جی جیسے یہ پک جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں یہ پک گیا. اب میں آپ کو سب کے الگ الگ فوائد بتاؤں گی. پہلے میں تلبینہ بنانا بتا دوں. آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا کپ دودھ لینا ہے، اس میں آدھا کپ ابلا ہوا جو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر مرض کی دوا ہے. ہر مریض جس کو طاقت نہیں، ہر وہ بڑا شخص، ہر وہ بڑی عورت جو چاہتی کہ وہ طاقت پکڑے، صحت مند ہو، وہ اس کا استعمال کر سکتی. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کو مکس کیا اچھی طرح. شروع میں دودھ کا تھوڑا سا زیادہ اور جو تھوڑا کم، پھر آہستہ آہستہ دونوں کو ایکول اماؤنٹ میں رکھیں. اس میں ہم ڈالیں گے شہد اگر بیری کا ہو تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مکمل غذا ہو گئی. صبح ناشتے میں بچوں کو دیں، بزرگ حضرات اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر شوگر ہے تو شوگر فری شہد مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یا بیری کا شہد ملتا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ بن گیا آپ کی پہلی ریسیپی. اچھا آپا، پہلی ریسیپی کے بعد مجھے ذرا کال سے نہیں، کیونکہ کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے؟ کہ آج میری ڈاکٹر بلقیس سے بات ہو رہی ہے. میں ڈاکٹر بلقیس سے بات کرنا چاہوں گی. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ، میں عمر میں آپ سے بڑی ہی ہوں، لیکن جتنی خدمت آپ یہ کر رہی ہیں اور جو نسخے آپ لوگوں کو بتاتی ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے تو لوگوں کے بال اگا دیے ہیں، اور یہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے یہ جو کا دلیا جو آپ بنا رہی ہیں، یہ میں جو کا دلیا پچھلے 10-12 سال سے کھا رہی ہوں. اور آپ یقین جانے میں نے بھی اپنے جوڑوں کی دل، لیکن میں اس میں منقع ڈال لیتی ہوں جب میں پکاتی ہوں. تو اس سے کالی کھانسی کیا، زکام کیا، سر درد کیا، ہر چیز دور ہو جاتی ہے. اچھا، میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کا ہر پروگرام دیکھتی ہوں، جس چینل میں آپ ہوتی ہے میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ اتنی آپ کی ریسرچ ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہم خالد غزنوی صاحب
خالد غزنوی صاحب جنہوں نے اتنی حدیثوں کے ساتھ اتنی ریسرچ کی ہے، اس شخص نے ہمارے اوپر احسان ہے. ڈاکٹر محمود، آپ ڈاکٹر محمود غزنوی کی بات کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی. آپ کی کال کا نیکسٹ کالر ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک. یہ آپ کا پروگرام دیکھنا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ڈاکٹر بلقیس. اور آپ؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپا سے کیا پوچھنا چاہیں گی آپ جی؟ ڈاکٹر بلقیس سے بات پوچھنا چاہتی ہوں. میرے دو پرابلم ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 18 سال ہے، تو اچانک اس کے کانوں میں آواز آنا بند ہو گئی ہے، وہ سن نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچانک تو نہیں ہوا ہوگا؟ نزلہ تو نہیں رہتا تھا حلق میں؟ نزلہ تو نہیں گرتا تھا؟ کوئی بخار تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا. اسے لڑکی تھی، نزلہ اسے ٹھیک ہے وہ لگاتی تھی. ہاں تو بیٹا یہی ہے نا، تو ہم نیچروپیتھ کہتے ہیں کہ کان میں نزلہ گرتا ہے. کل میں نے یہاں پہ بتایا تھا آڑو کے جو بیج ہوتے ہیں، اس کا تیل جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کان میں ڈالیں گی تو کان کھل بھی جائے گا، اور نزلے کی وجہ سے اگر سنائی دینا کم ہوا ہے تو اس سے فرق پڑے گا. چلے آپ مجھے جلدی سے چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں رمضان کریم. جی رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپا اب ہم جو سے اور کیا چیز بنا رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے بنا لیا. جی بالکل. اور دوسرا میں آبے جو کا بتا رہی تھی، جو جو کے اوپر سے جو اسٹارچ آ جاتا ہے نا، جیسے ہم ابالتے ہیں پانی ایک الگ سے ہو جاتا ہے. جی تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نکال کر اس میں آپ مزید پانی شامل کر دیں، 3 سے 4 یعنی کہ جو کے پانی میں جو ہم نے بنایا. ہاں بالکل. اب یہ والی جو چیز ہے نا، اگر اس میں ہم کالی مرچ ہلکا سا ڈالتے ہیں، صحیح ہے، کالی مرچ اور چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا، اور لیمن اسکویز کرتے ہیں، تو یہ ہمارے موٹاپے کی دوا بن گئی. جو لوگ اپنے موٹاپے سے پریشان ہیں، کسی صورت آپ کا موٹاپا کم نہیں ہو رہا، تو آپ اسی طرح یا آبے جو مل جاتا ہے، جو کا پانی مل جاتا ہے، تو وہ اسٹیم ڈسٹیلیشن سے بنا ہوتا ہے، یا تو وہ اس کا استعمال کریں، یا جو کو 2 چمچ جو کو اچھی طرح ابال کے جو اس کا پانی وغیرہ آ جاتا ہے اس میں مزید، یعنی کہ آپ ایک طرح سے ہم اس کو چھان لیں تو جو تو وہ رہ جائے گی، اور باقی جو پانی ہمارے پاس اس جو کو بھی کھا لیا کریں، اس جو کو بھی کھا لیا کریں. یہ دوا ان کی بھی بن گئی. اگر اس میں ادرک اور کالی مرچ شامل کر لیں، ادرک شامل کیے بغیر، یہ ان کی جن کو UTI، اچھا کڈنی کے مسئلے ہیں، یا یورین رکتا ہے، یورین صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، تو پھر یہ ان کی یہ دوا ان کی بن گئی. آپ بلیو کریں. اچھا آپ کتنے عرصے میں ویسے سے پیتے رہیں تو آرام سے وزن کم ہوگا، یا کتنے عرصے اس کو کرتے رہیں؟ اگر جو کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ اس کے ساتھ ایکسرسائز وغیرہ کریں، طاقت بے تحاشا، بیماریاں دور، صحت کے ساتھ موٹاپا ختم. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا میں آڈینس سے آپ کے لیے سوال لے لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر بلقیس سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے جو بال ہیں نا، یہ بہت زیادہ جیسے جھڑتے ہیں، اور میرے سامنے کی جیسے ماتھا جو ہے نا بہت زیادہ جیسے اب خالی خالی فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں، کوئی شیمپو بھی ایسا بتا دیں کہ جو میں یوز کروں. ٹھیک ہے. شیمپو وغیرہ تو آپ کو نیچرلائز کا بھی گفٹ ملے گا، اس میں بالوں کے لیے تیل وغیرہ ہوگا، لیکن میں جو سے بھی آپ کو بتا رہی ہوں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو بال اگانے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے، جو کا سرما بنا کر بھی آپ لگا سکتے ہیں. یا آپ نے کیا کرنا ہے، جو مال ٹیکسٹ مل جاتا ہے، مالٹوفر کے نام سے بہت ساری اس کے ادویات کے نام سے بہت سارے الگ الگ آئرن کے سرپ ملتے ہیں، وہ بھی جو کا ہی ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہوتا ہے. جو آپ کو بچپن میں آپ لوگ سب نے بہت کھایا ہوگا، جس پہ مالٹ لکھا ہو، آپ سمجھ جائیں وہ تھوڑا سا آپ لے کر اس میں آپ سرکہ اور شہد مکس کر کے جہاں بال ختم ہو گئے آپ وہاں لگائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں بال آ جائیں انشاءاللہ. شاپا نیکسٹ ریسیپی کیا ہے ہمارے پاس؟ جو میں نیکسٹ ریسیپی بتا رہی ہوں وہ جلے ہوئے کے لیے بتا رہی ہوں. جو اسکن جل جاتی ہے نا، جی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے انڈے کی سفیدی لینی ہے اور جو کا آٹا لینا ہے، اور آپ جلے ہوئے پہ لگا لیں. اس سے جو ہے نا بالکل فوراً ہی آپ کو ٹھنڈک اور آرام آ جائے گا. یہ دیکھیں، یہ آپ نے اس میں مکس کیا. اچھا ایک اور چیز اس سے بتا رہی ہوں، وہ ہے آپ کے غدود. کہیں پہ بھی غدود بن جاتے ہیں، یا ممز بھی بن جاتے ہیں نا، ممز نکل آتے ہیں، یا ڈفرینٹ جگہوں پہ غدود بن جاتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا جو نسخہ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینا ہے ریون چینی 1 چمچ،
1 चम्मच ही आप इसमें जौ का आटा डालेंगे, इसमें आप जौ का सिरका डाल देंगे, ठीक है। और इसका जौ का सिरका भी, जी जौ का सिरका, रेवन चीनी और जौ का आटा, इन सबको आपने मिक्स किया और इसका लेप आपने गुदूद पर लगा दिया। अच्छा, तो इस और अल्लाह के जले हुक्म हुए से, भी यहाँ पर जैसे कल खातून का फोन आया था, उन्होंने कहा था 15 दिन पहले वो जली है जी उसके लिए तो ये है, अगर हाँ बिल्कुल ये वाला कर जौ का आटा और अंडे की सफेदी, जौ का आटा अंडे की सफेदी मिक्स करके जले हुए पे लगाएं, ठंडक का एहसास होगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फर्क पड़ेगा। दूसरा रेवन चीनी, जौ का आटा और जौ का ही सिरका, और अगर देखिए थोड़ा सा आपने 2 चम्मच डाला है, नहीं थोड़ा सा पानी डाल दे, पेस्ट बना के आपने जहाँ आपको मम्स हैं या गुदूद हो रहे हैं आप उधर लगा लें, अल्लाह के हुक्म से फर्क पड़ेगा। सही। अच्छा, कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं हमीदा बात कर रही हूँ कराची से। पहले तो आपको रमज़ान ट्रांसमिशन जो आप चला रही हैं बहुत ज़बरदस्त जा रही है और इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और सबको मेरा सलाम। मदिया, मुझे डॉक्टर बिल्कीस से सवाल एक वो पूछना था। जी जी। कि मेरी सिस्टर है, उनकी उम्र है 18 साल। जी जी। ठीक है। और उसके चेहरे पर बिल्कुल जैसे एक मर्दाना दाढ़ी होती है ना, बिल्कुल दाढ़ी है वो। अच्छा। और उनको पीरियड्स का भी प्रॉब्लम है, मतलब 6-6 महीने तक उनको पीरियड्स नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो 2-2 महीने तक नहीं रुकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर बिल्कीस में बहुत ज्यादा उसके रिश्ते से भी बहुत ज्यादा परेशान है इस वजह से कि उसके चेहरे पर बेटा मैं आपको देखिए बात सुने, मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ खड़ी होकर फ़ौरन हल नहीं कर सकती, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हाँ मैं ये कह सकती हूँ हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से कभी मखसूस आयाम बंद नहीं होते, कभी आते नहीं। आपने बताया इतने मोटे दाढ़ी वाले बाल हैं तो उसका हम हलावा वैक्स इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं। मैं कराची में तो लेजर भी आ गया, तो जी हाँ, अगर आप लेजर कराना चाहते कि लेजर कराने से उनके बाल तो खत्म हो जाएंगे बेटा, लेकिन उनके हार्मोन्स तो सही नहीं होंगे ना, तो फिर जो उनके साथ मसला है तो इसका बेटा आपने कराना है पूरा मुकम्मल इलाज, क्योंकि इसके लिए हिस्ट्री ज़रूरी होती है और यहाँ हिस्ट्री से उनके कुछ ऐसी बातें होती हैं मैं आपसे नहीं कर सकती ऑन ईयर, और आप लोग भी थोड़ा इज्तनाब किया करें। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। और शाम साजिद बात कर रहा हूँ जी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि ये चंबल एक्जिमा का कोई इलाज है तो वो काइंडली इंटीमेट कर दें। जी भाई बिल्कुल इलाज है, अभी आपको बताती हूँ। जी आप दांत चुंबल बेटा, उसके चुंबल को हम लोग सोराइसिस कहते हैं, उसका मैंने शायद यहाँ पे खून साफी पाउडर वगैरह बनाना बताया था, आपके लिए मैं कल फिर बता दूंगी, ठीक है, ताकि या जब मैं आऊँगी तो फिर वो चीज़ें खास कर आपके लिए ला के आपको बता दूंगी। 2 साल तक आपने पीना है, और अगर आपका चुंबल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो मछली की स्किन, जो स्किन उतरने वाली मछली है ना, वो आप उसको लगा के रैप कर लें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा, जैसे जले हुए पे फ़र्क पड़ता है। और जिनको भी सोराइसिस है वो समंदर में जाके लाजमी नहाएं, और समंदर का पानी या सीपिया जो होते हैं उनको घर में लाकर उबाल के उनका पानी आप बहाएं, उससे बेतहाशा फर्क पड़ता है। हमें पता नहीं समुद्र के पानी में जी भी बहुत है, और समंदर के पानी में बहुत जो हमारा सीपीयू का पानी तो इतना गंदा है। नहीं उधर नहीं जाना। अच्छा, मैं तो जाके लेके आने वाली थी। नहीं जहाँ साफ है, नहीं साफ वाला समंदर वाला पानी जो है उसमें नहाने से आप यकीन करें जितने भी जल्दी अमराज हैं उनके लिए शिफा है, खास कर सोराइसिस जो किसी सूरत सही नहीं होता, आप जाके वहाँ पर आप देखिए नहाकर कितना फर्क पड़ता है। ये आप साहिर भी मुझे शुक्रिया अदा करें क्योंकि मैंने सवाल पूछ लिया, वरना क्या पता आप भी माशाल्लाह से अपनी बहन जैसे होते हो जाके सीपीयू से पानी इकट्ठे कर देते। अच्छा जी, आप हम ये क्या बना रहे हैं? ये मैं वो बीमारी से उठने के बाद ताकत के लिए जौ का कैसे इस्तेमाल करें वो बता रही हूँ। देखिए आपने 2 चुकंदर लेना है, 1 छोटी सी प्याज आपने लाल करनी है, 2 चुकंदर आप इसमें डालें, ठीक है। आप इसमें हस्बे मतलब जो आपको जायका, जो इसमें काली मिर्चें तो ½ टीस्पून डालना है, हल्दी आपने पिंच डालना है, और जो है आपने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है, और जो मैंने जौ उबाला है वो डाल दिया, ठीक है। ये जायके के लिए आप नहीं खाएंगे, ठीक है। इसको आपने चुकंदर को इतना उबालना है कि नरम हो जाए, और आपने जो जौ उबाला है वो इसमें मिक्स कर ले, ये एक मुकम्मल कंप्लीट ग़िज़ा बन जाएगी। ये एक सेहत का ख़जाना है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तो हम लोग बहुत अजीब व गरीब तरीके से खाते हैं जब खाने पे आते हैं, और ये भूल बैठते हैं कि वाकई हमने आगे जाके इस पे भी हिसाब देना है। तो हज़रत अली जो कि इतनी जंगें लड़ चुके हैं और इतने बहादुर थे कि उनसे बहादुर के, यानी वो सिर्फ जौ की सूखी रोटी खाते थे। फसी भाई ने भी ज्वाइन कर लिया जी। अच्छा जी, तो ये हमारी ग़िज़ा और वो भी पानी में डुबो के खाते थे
وہ اتنی سخت ہوتی جی سخت جو کی روٹی کھاتے تھے وہ پانی میں بھگو کے کھاتے تھے آپ. اور یہ جو ہے نا یہ بیماروں کے لیے جو ہے تیار ہو گیا. دیکھیں میں نے اس میں ذائقے کے لیے کچھ نہیں ڈالا ہے, لیکن ہم نے اس میں کالی مرچ ڈالا, تھوڑا سا نمک ڈالا, تھوڑی سی ہلدی ڈالی, بس یہ چیزیں. ہاں جو کا آٹا, اور اس کو تھوڑا سا فرائی آپ ہم نے کیا پہلے, ہلکا سا آپ نے کوکنگ آئل میں پیاز آپ نے لال کر لیا. ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں. جی اس میں بیٹ روٹ کی تعداد کم کر دیں, پھر آپ چقندر کم کر دیں نا, جیسے میں نے 2 چقندر ابال کے اس میں ڈالے تھے. آپ نے مجھے بیٹ روٹ اتنا پسند ہے, آپ اس کو کم ہی کرتی رہتی ہے. نہیں میں اس لیے کہ اگر آپ موٹاپا کرتا ہے, اگر اور جن آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی صورت موٹاپا نہیں جا رہا, آپ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو بہت فرق پڑے گا. دنیا میں طاقت کے جتنے شربت بنتے ہیں, میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ مالٹ جو ہے وہ اسی کا ایکسٹریکٹ ہے, اسی جو سے نکلا ہوا. جو اگر میں اس کی شکل دکھانا چاہوں, ہاں یہ دیکھیں, یہ اس طرح کے آپ لوگوں نے کافی شربت دیکھے ہوں گے جو ایک دم سے یہ جو بالکل ڈارک بلیک کلر کے ہوتے ہیں, یہ سب اسی کی جو کے ایکسٹریکٹ میں پینا بہت مشکل ہوتا ہے. جو پینا بہت مشکل ہوتا ہے, تھوڑی سی اس کی ناک بند کر کے. اچھا آپا کچھ لوگ جب یہ مالٹ پیتے ہیں تو ان کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں, وہ گرم ہوتا ہے اس لیے, طاقتور ہوتا ہے اس لیے. جو چیزیں اندر ہوگی ڈیٹاکسیفیکیشن تو ہوگی نا, وہ ساری اوپر آئیں گی. تو ویسے باڈی سے اور طریقوں سے فلش آؤٹ نہیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ پھر آپ یہ نیچرلائز کا ہے. جی یہ نیچرلائز واو, نیچرلائز میں تو نیچرلائز کا ہے, لیکن آپ کو کسی بھی برانڈ کا مل جائے کوئی مسئلہ نہیں. مطلب ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں پہ سیکھ دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا میں چاہوں گی اس سائڈ سے جو سوال آپس سے کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا مین پرابلم یہ ہے کہ میری آنکھوں کے گرد نا بہت زیادہ سیاہ ہلکے ہیں, تو کیا اس سے جو سے کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے ہمیں؟ اور ایک سوال اور یہ ہے کہ ابھی آپ نے بہرے پن کی بات کی, جیسے غلط دوا سے بہرا پن ہو جاتا ہے سم ٹائمس, تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پھر بیٹا دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کیوں ہوا ہے, کیا دوا تھی, کیا کتنا نقصان پہنچا ہے اس نے, ڈیمیج کتنا ہوا, ڈیمیج کتنا ہوا ہے. تو پھر اس کے لیے آپ اگر ہے تو پھر اس کا دیکھ کے نا پھر اس کی دوا ہوتی ہے. اگر قدرتی نہیں, اگر اللہ غفور الرحیم کی طرف سے نہیں ہے, بعد میں کسی وجہ سے ہوئی تو اس کا علاج ممکن ہے. ٹھیک ہے, کسی ادویات کی وجہ سے کچھ ہوئی ہے تو اس کا علاج تو ممکن ہے. ٹھیک ہے, ویسے آپ شہد جو ہے نا کان کے پیچھے لگانا شروع کر دیں. اور آپ ڈارک سرکلز کے لیے وہ جو سے پوچھ رہی ہیں, جو سے آپ ایسا کر سکتے کہ جو کو نیچرلائز سے گفٹ. جی آپ نے پتہ ہے کہ جو تھوڑا سخت ہوتا ہے بیٹا, جو سے نہیں ہو سکتا. آپ جو مالٹیکس جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا شہد میں مکس کر کے آپ لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ تھوڑی سختی ہوتی ہے, یا اس کا جو اسٹارچ ہوتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں, کیونکہ یہ وائٹننگ ایجنٹ بھی ہے. اور یہ بال کم کرنے میں, چہرے کے بال کم کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ نے ہلدی, جو کا آٹا, اور اس میں آپ نے پپیتا, پکا ہوا پپیتے میں اس کو سب کو بلینڈ کر کے ماسک لگا لیں, اور پھر اس کو آہستہ آہستہ ہٹائیں. اس سے فرق پڑتا ہے, لیکن داڑھی والے بال نہیں, جو رواں والا بال ہے وہ ختم ہوتا ہے. رواں ہے بال وہ ختم ہو جاتا ہے. کالر صاحب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں میڈم میاں والی سے طارق قریشی بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر بلقیس سے بات کرنی ہے. جی بالکل کیجیے. سر میری بیوی کو گنٹھیا جو جوڑوں کا مرض ہوتا ہے وہ لاحق ہے. آپ گٹھیا کی بات کر رہے ہیں نا؟ گنٹھیا جی 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 ٹھیک ہے. تو کافی علاج کرایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا دیکھیں گٹھیا میں آپ نے کیا کرنا ہے, بیکڈ پوٹیٹو یعنی کہ آلو جو ہے نا اس کو بیکڈ کر کے جیسے بوبل میں دبا کے وہ دیا کریں. لہسن والا دودھ, 6 جوے لہسن کوٹ کر ابال کر اس میں دودھ ڈال کے اس کو چھان کے آپ اس کو پلائیں. اور نا گٹھیا میں لیمو منع ہوتا ہے سختی سے, چاول منع ہوتے ہیں, اور دہی منع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا پرہیز کریں. اور پنیر بوٹی گھر کا یہ ہے کہ آپ پنیر بوٹی 5 عدد رات کو مسل کے بھگو دیں. صبح اگر ان کی شوگر لو ہوتی ہے تو نہیں دیجیے گا, اور شوگر کی دوا کھاتی ہے تو نہیں دیجیے گا, یا ناشتے کے بعد دیجیے. مکھانے, گوند مکھانے دیسی گھی میں بھون کر اس کا ناشتہ شہد ڈال کے دیجیے. ابھی میں نے تلبینہ جو بنانے کا طریقہ بتایا ہے کہ دودھ میں آپ نے جو اور شہد مکس کر کے دینا ہے, یہ دینا شروع کریں. اس سے ان کے امراض میں آہستہ آہستہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے بھی پورا جو علاج ہوتا ہے, بعض اوقات اس میں ایلوپیتھی میں ایسی ادویات دی جاتی ہے, پہلے ان کو چھڑوانا پڑتا ہے پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. اچھا آپ ہماری جتنی ریسیپیز ہیں وہ تو ساری ہو گئی ہیں کمپلیٹ, تو میں ایک اور سوال لے لوں ہماری آڈینس سے. اچھا میں چاہوں گی اس ونگ سے وہ خاتون ایک, چلے ان کا سوال بھی لیں گے, وہ کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں.
جی وعلیکم السلام. آپا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہاتھ پہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتی ہیں الرجی ہے, یہ تقریباً 20 ڈیز ہو گئے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ مجھے کچھ ایسی ریمیڈی بتا دیں تاکہ میری عید تک یہ الرجی ختم ہو جائے. کتنے دن ہوئے ہیں بیٹا؟ یہ 20 ڈیز ہو گئے ہیں. اچھا. اور اس کا میجر کاز یہ تھا کہ میں آؤٹ آف سٹی لاہور گئی تھی, وہاں شاید گرمی کی وجہ سے مجھے 1-2 دانے کی شکل میں یہ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ایچنگ اسٹارٹ ہوئی, اس کی وجہ سے یہ بڑھتے بڑھتے یہ میرے بازوؤں تک آ گئی ہے. اچھا بیٹا میں بتا دیں. اچھا ان کو نیشنل کے گفٹ بتا دیجیے, آپ کو جواب دیتے ہیں پیچھے وہ آپ دونوں پہ آنے کی میری پوری کوشش ہے کہ آپ دونوں سے ہو جائے سوال. دونوں جلدی جلدی سے سوال بتا دیجیے گا. میں السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو چکن گونیا بیماری چل رہی ہے اس کے بعد جو ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے اس کے لیے آپ بتائیے. چکن گونیا ٹھیک ہے, ان کا بھی جلدی سے لے لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا تھا گرمی سردی دونوں موسم میں میرے بچوں کے سینے خراب رہتے ہیں, اس کے لیے بتا دیجیے. اچھا صحیح ٹھیک ہے. اچھا ان کو نیشنلائز کی گفٹ دے دیجیے. آپا اب چکن گونیا کے ویسے آپ نے اور بھی بتایا بھی, جو آپ نے ابھی جو بتایا نا بیٹا, جو میں نے ابھی بتایا طاقت کا خزانہ, اور کسی بھی بیماری, چکن گونیا بھی ایک بیماری ہے جو ابھی بنایا ہے سالن, یہ بنا کے کھا سکتے ہیں بیٹا. آپ کے لیے ایلو ویرا کا آپ جل کا جو اندر کا پرت ہے اس میں تھوڑا سا ہلدی ملا کر نا اس کو ٹھنڈا کر کے پورے میں لگا کے بینڈیج باندھ دیں. صحیح, آپ دیکھیں اس سے فرق چلیں. آپ ہم ان کو بریک میں بتا دیتے ہیں, ان دونوں کو بریک میں بتا دیتے ہیں. ابھی ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے, اور اس وقفے کے بعد آپ کو ہم اپنی اس ٹیلی ویژن کے تھرو ہی عراق لیے چلیں گے, جہاں پر بلال بھی جب زیارات میں گئے تھے. تو یوم علی کے حوالے سے خصوصی یہ شو ہے, تو اس کو ضرور دیکھیے گا. آپ کی بہت ساری جگہوں کی زیارت ہوں گی, علم میں بہت اضافہ ہوگا. اس بریک کے بعد ملتے ہیں اور آپ کو عراق لیے چلیں گے. جی جی بسم اللہ. رضا بھائی آپ سے. جی بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. دیتا علی کی صدائیں گلی گلی, دیتا علی کی, دیتا علی کی صدائیں گلی گلی, نکلا ہے ایک فقیر با انداز قمبری. واہ. دیتا علی کی صدائیں گلی گلی, نکلا ہے ایک فقیر با انداز قمبری. بہلول کا مزاج قناعت میں بوزری, بہلول کا مزاج قناعت میں بوزری, مشق سخن ولایت حیدر سے ہے بھری. کہتا ہے کیوں نہ کار مودت قلم کرے, سبحان اللہ. کہتا ہے کیوں نہ کار مودت قلم کرے, قرطاس پر فضائل حیدر رقم کرے, قرطاس پر فضائل حیدر رقم کرے. انسان کے بس کی بات کہاں ذکر مرتضی, انسان کے بس کی بات کہاں ذکر مرتضی. یہ ذکر حمد رب ہے, یہی نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاصر ہے دم بخود ہے یہاں فکر انبیاء, سبحان اللہ. لیکن بحق فاطمہ توفیق اے خدا. اللہ. تب میں ابو تراب کی سیرت رقم کروں, قرآن کے حروف سپرد قلم کروں. سبحان اللہ. نام علی کو نقطۂ با میں سمیٹ کر قرطاس کے وجود میں ڈھل جائیں بحر بر, خامے کا روپ دھار لیں کونین کے شجر, رہ جائے گی ثنائے علی پھر بھی مختصر. واہ 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 واہ. رہ جائے گی بے شک ثنائے علی پھر بھی مختصر. سبحان اللہ. تھک کر کہے گی فکر یہ اعلان عام ہے, تھک کر کہے گی فکر یہ اعلان عام ہے. مالک یہ میرا کام نہیں تیرا کام ہے. سبحان اللہ. تھک کر کہے گی فکر یہ اعلان عام ہے. مالک یہ میرا کام نہیں تیرا کام ہے. تیرا اسد ہے یہ,
تیرا اسد ہے یہ ید ہے تیرا، تیرا اسد ہے ید ہے تیرا، اذن و عین ہے چہرہ تیرا لسان ہے، دی کی زین ہے، فرق زمین پہ تاج محمد کا چین ہے، مولائے مغربین شہ مشرقین ہے، سبحان اللہ، مولائے مغربین شہ مشرقین ہے دسترس اسی کی شمال و جنوب میں، ہے دسترس اسی کی شمال و جنوب میں، رکھتا ہے اختیار طلوع و غروب میں، اس پہ ہوا کی بانگیں ہیں، اس پہ ہوا کی بانگیں ہیں اس کے ہی ہاتھ میں، ہے یہ تیرا سفیر، ہے یہ تیرا سفیر حد ممکنات میں، اس جیسا اور کوئی نہیں کائنات میں، مشکل کو ڈال سکتا ہے یہ مشکلات میں، واہ واہ واہ، مشکل کو ٹال سکتا ہے ایسا اس جیسا اور کوئی نہیں کائنات میں، مشکل کو ڈال سکتا ہے یہ مشکلات میں، روز ازل سے اس کا لقب لافتہ ہوا، لاسیف اس کی تیغ کو رتبہ عطا ہوا، لاسیف اس کی تیغ کو رتبہ عطا ہوا، اب اور کیا مصائب مشکل کشا لکھوں، کوفے کی واردات لکھوں یا جفا لکھوں، اشکوں کی روشنائی سے کیا ماجرا لکھوں، پرسے کے لفظ کیسے حبیب خدا لکھوں، پرسے کے لفظ کیسے حبیب خدا لکھوں، دو نیم سر لیے علی مسجد سے گھر گئے، دو نیم سر لیے علی مسجد سے گھر گئے، حسنین سر کو پیٹتے با چشم تر گئے، ہمراہ تھے کلیم کے اصحاب مرتضیٰ، ماتم تھا شور گریہ تھا کوہرام تھا بپا، ناگاہ بوتراب نے حسنین سے کہا، شہزادیوں کے رونے کی سنتا ہوں میں صدا، شہزادیوں کے رونے کی سنتا ہوں میں صدا، نام محرموں کے کان یہ آہیں نہ سن سکیں، نام محرموں کے کان یہ آہیں نہ سن سکیں، زہرا کے بیٹیوں کی کراہیں نہ سن سکیں، پہنچے ابو تراب جو گھر میں لہو لہو کی، بھائیوں سے زینب مستر نے گفتگو، کس نے چلائی تیغ، کس نے چلائی تیغ ستم کون تھا ادو، ڈھونڈو کوئی حبیب کرے زخم، ڈھونڈو کوئی طبیب کرے زخم کو رفو، کس نے چلائی تیغ ستم کون تھا ادو، ڈھونڈو کوئی طبیب کرے زخم کو رفو، آنسو رواں ہے چشم چراغ منیر سے، آنسو رواں ہے چشم چراغ منیر سے، خون بہ رہا ہے فرق جناب امیر سے، مشکل کشا پکارے یہ رونے کی جا نہیں، زینب یہ میرا شہر ہے کرب و بلا نہیں، میں فخر کائنات ہوں مجھ کو فنا نہیں، میں فخر کائنات ہوں مجھ کو فنا نہیں، زندہ ابھی علی ہے یہ وقت بکا نہیں، دل غم سے پھٹ رہا ہے میرا تیرے بین پر، دل غم سے پھٹ رہا ہے میرا تیرے بین پر، رونا ہے عمر بھر تجھے میرے حسین پر، یہ کہتے کہتے زرد ہوا روح مرتضیٰ، بالی پہ آئی خاک بسر روح فاطمہ، مرقد سے خاک اڑاتے چلے شاہ انبیاء، زینب کا ہاتھ تھام کے حیدر نے یہ کہا، زینب کا ہاتھ تھام کے حیدر نے یہ کہا، عاشور کی فضائیں ہیں میری نگاہ میں، عاشور کی فضائیں ہیں میری نگاہ میں، زینب میرا حسین ہے تیری پناہ میں، زینب میرا حسین ہے تیری پناہ میں، ام البنین کہتی تھیں ہاتھوں کو جوڑ کر، لونڈی ہوں میں، ام البنین کہتی تھیں ہاتھوں کو جوڑ کر، لونڈی ہوں فاطمہ کی تو خادم میرا پسر، کیوں کر نہ کی جناب نے عباس پہ نظر، ام البنین سے بولے شہنشاہ بحر پر، یہ زامن ردا ہے میری زینب و زین، یہ زامن ردا ہے میری زینب، یہ زامن ردا ہے میری زیب و زین ہے، ان بازوؤں کے سائے میں زندہ حسین ہے، یہ زامن ردا ہے میری زیب و زین ہے، ان بازوؤں کے سائے میں زندہ حسین ہے، ریحان قبل عید عجب سانحہ ہوا،
گھر کربلا علی کا بنا قبل کربلا، ناگاہ صحن کعبے میں فرش عزا بچھا، واہ حسرتا کا شور اٹھا تا فلک گیا، رنجو علم کے تیر دلوں میں اتر گئے، رنجو علم کے تیر دلوں میں اتر گئے، مولائے کائنات جہاں سے گزر گئے، مولائے کائنات جہاں سے گزر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ، تشریف لائیے، بسم اللہ۔ حضرت اس کلام کے بعد وسیع بھائی صرف آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، ہدیہ فرمائیے۔ فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو ہمارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط،
بساط تو کیا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا۔ رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بلال بھائی اس وقت ایک تو یہاں بیٹھ کے بھی اجر کما رہے ہیں، اور جب اسپیشلی عراق گئے تھے اور جب وادی السلام، اس کے بعد ابھی مسجد کوفہ جائیں گے، اور اس کے بعد حضرت علی کی گھر کی زیارت ہمیں ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے کروا دیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے دل میں کہ وہ جا سکیں، لیکن کسی کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتی، اور کسی کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے نکلیں اور ایفورٹ کریں اور جا کے دیکھ کر آئیں۔ تو بلال بھی اس کا آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ اس میں یقین کیجئے کہ یہ جو جانا ہوتا ہے نا، یہ ٹورزم نہیں ہوتا، یہ بلاوا ہوتا ہے، یہ بلاوا ہوتا ہے، یہ بلاوا آیا ہونا تو وہاں پہ آسانیاں بھی وہی کرتے ہیں جنہوں نے بلایا ہوتا ہے، اور یہ میں بات جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ محبت میں نہیں کر رہا، یہ میں دیکھ کے کر رہا ہوں کہ خدا وہاں پہ کس طرح آسانیاں کہتا ہے۔ اقبال بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ ایک قبر میں سے اتنے سارے مردے اللہ میاں کیسے نکال لے گا، وہ اتنے دفن ہوں گے تو نکالے گا۔ یہ جو آپ نے قبرستان ابھی دیکھا، اس میں منزلیں اور تہیں ہیں قبروں کی، سب کی نہیں، بعض کی۔ آپ ایک قبر میں جاتے ہیں تو نیچے ایک والٹ بنا ہوا ہے، والٹ ہوتا ہے ایک گلائی سا، ڈوم سا بنا ہوا، اوپر قبر الگ رہ گئی، نیچے پھر جگہ بن گئی، پھر اس میں قبر ہے، پھر سیڑھیوں سے نیچے جائیں، پھر قبر، نیچے والٹ بنا ہے، 6-7 تہیں نیچے قبروں میں آپ جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب زمانہ بدل رہا ہوتا ہے تو زمین اپنی حیت کو بدلتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آسٹریلیا جو ہے، یہ ہم سے کتنی دور ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے ساتھ آسٹریلیا جڑا ہوا تھا، تو یہ ٹوٹ کے دور چلا گیا، زمین حیت بدل رہی ہوتی ہے۔ تو نبی پیغمبر جب آئے ہوں گے، جو اتنے ہزاروں سالوں میں آئیں گے، وہ کب سے آئے ہوں گے؟ آدم کے زمانے سے زمین شروع ہوئی ہوگی، تو وہاں جا کے سب سے پہلی یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ قبر میں سے لوگ نکلیں گے تو بھائی یقیناً نکلیں گے، ہم نے اگر دیکھا نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حضرت اس پہ توجہ فرمائیے، یہ بات اگر مجھے کوئی آ کے بتاتا نا، مجھے آپ آ کے بتاتے، یقین کیجئے اقبال نقشبندی صاحب، میں آپ کی زبان پہ یقین نہ کرتا، میں معافی سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات پہ یقین نہ کرتا کہ آپ کہتے کہ بارش گر رہی تھی اور بچے وہاں سے اس بارش کے قطروں کو اٹھا رہے تھے، اور وہ جب اٹھاتے تھے تو وہ قطرہ جو تھا وہ اپنے قطرے کی حالت میں وہ در نجف بنا ہوتا تھا، وہ پتھر بنا ہوتا تھا، اور وہ ان سے کھیلتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات اتنی نارمل تھی، ہمارے لیے ہو سکتا ہے معجزہ، ان کے لیے معجزہ نہیں تھا، کیونکہ ہر بارش میں ایسا ہوتا تھا۔ وہاں عورتیں، لوگ، بچے بھرے پڑے آتے ہیں، اور وہ یہ در نجف اکٹھا کرتے ہیں اور پھر بازاروں میں بیچتے ہیں، اب یہ جو برکتیں ہیں ان جگہوں کی، مجھے لگتا تھا کہ معجزہ شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے ان ولیوں نے نا، اللہ کے نبیوں نے اور پیغمبروں نے لوگوں کا رزق باندھا ہوا ہے، آئیں بارشیں ہوں، پتھر اٹھائیں، بازاروں میں جائیں اور بیچیں، اور یہ بڑا مہنگا پتھر بکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے رزق باندھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اور ایک جو در نجف کی خصوصیت بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا پتھر جو عبادت مانگتا ہے، یہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں پہنا اور آپ 5 وقت کی نمازیں ادا نہ کر رہے ہوں تو آپ تنگ دستی مبتلا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے سر میں آپ کو کسی نہ کسی صحت کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، تو یہ
آپ میں جاہو جلال بھی لے کر آتے ہیں کہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے مولا آپ اپنے ہاتھ میں ایک اللہ کا معجزہ پہن کے پھر رہے ہیں، اور اگر آپ کو نماز کی توفیق نہ ہو تو پھر آپ پہ اِنَّ لِلَّهِ ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈراپ جو گر رہا ہے جی یہ وہ ڈراپ بن رہا ہے یا وہی ڈراپ جو نیچے کوئی پتھر ہے وہ بن جاتا ہے؟ نہیں وہی ڈراپ نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی کا قطرہ جب زمین پر آ کے ٹکراتا ہے تو وہ در نجف بن جاتا ہے، مٹی پہ گرتا ہے اور در نجف بن جاتا ہے. لوگ اس مٹی میں سے اس کو نکال کے اسی وقت جیب میں ڈال لیتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنی تکمیل کے لیے وقت بھی نہیں لیتا کہ پانی ہوں میں، مجھے وقت دو کہ میں اس پتھر میں تبدیل ہوں، اسی وقت بناؤں، کیا بات، اسی وقت بناؤں. اکھر یہ دیکھا نہ ہو، یہ ہے کن فیکون کی جلوہ گری، یہ کن فیکون کی جلوہ گری ہے. کن فیکون کی جلوہ گری کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہے جہاں اللہ کے انبیاء اولیاء مرسلین ہیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. کیونکہ قرآن فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں حضرت سید حاجرہ کے قدم لگے وہ جگہ صفا مروہ بن جاتی ہے، وہ برکت والی جگہ بن جاتی ہے. تو جہاں انبیاء کرام کے قدم لگتے ہیں، شیر خدا کے قدم لگتے ہیں، اما حاجرہ ہماری جب وہ جگہ برکت والی بن وہاں جاتی پہ ہے. بیٹھی تھی نا تو حضرت ابراہیم چھوڑ کے جانے لگے انہیں، تو دیکھیں وہ نبی ہے، یہ نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے، یہ نبی نہیں ہے، مگر ولیہ ہیں. اس بات پہ اتفاق ہے اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں. اور اللہ کی ولایت ذرا دیکھیے کیسی ہے. جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے جانے لگے تو بچہ گود میں، اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں این جی اوز نہیں تھیں. وہ کہتی کہ بچہ چھوڑ کے باپ جا رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ باپ بچہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو ماں کی گود میں ہے. ماں نے بلایا باپ کو، کیا بات ہے، واہ. حضرت ماں نے واپس بلایا باپ کو. اگر این جی اوز نہیں تھی روح سارم برنی موجود تھی وہاں. سارے بھائی واپس بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور ہماری اماں پوچھتی ہیں نبی سے، کہتی ہیں جو تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو یہ تم اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ تم نے ڈھونڈنا ہے فرعون کو یا اللہ کی رضا ہے؟ کہا یہ مجھے اللہ نے کہا ہے. پھر غیر نبی نبی کو تسلی کیا دے رہی ہے؟ کہہ رہی ہے پھر تم ہماری فکر نہ کرنا، تیرا رب ہماری حفاظت تم سے بہتر کر سکتا ہے. اللہ نے کیا برکت دی، وہاں سے جو پانی نکالا وہ میرے رسول کے دادا نے اس جگہ کو ڈھونڈا. یہ ذکر کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو، یہ کنواں گم گیا ہوا تھا، یہ میرے نبی کے دادا نے اس پہ منت مانی تھی. آپ کے 10 بیٹے تھے، آپ نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں گا، اللہ تعالیٰ یہ مجھے پانی دکھا. آپ نے اس پانی کو ڈھونڈا. پھر جب بیٹے جوان ہوئے تو آپ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ آپ نے پرچیاں ڈالی کہ کس بچے کو قربان کرنا ہے. وہاں پہ پیالے پڑے ہوتے تھے 7، ان میں سے ہر دفعہ جب پرچی نکلتی تھی وہ حضرت عبداللہ کے نام کی نکلتی تھی، ہر دفعہ پرچی حضرت عبداللہ کی. اور اس پرچیوں میں سے آپ نے پھر ایک ایک پرچی پہ 10 اونٹ ذبح کیے. 700 اونٹ ذبح کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کی جو جان تھی وہ اس لیے اللہ نے بچائی کہ آگے نبی کی اولاد کو بچنا تھا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس وقفے کے بعد جب نیوز کے بعد واپس آؤں گا تو آپ دیکھیے گا کہ جو مسجد کوفہ کا سفر ہے یہ اللہ نے آسان کیا اس حوصلے کو دے کے کہ اس راستے میں میرے کئی نبی اور کئی پیغمبر جو ہیں وہ مدفن ہیں. یہاں پہ فاتح پڑھتے ہوئے علی کے اس دربار تک جائیے جہاں آپ کو شہادت نصیب ہوئی. کیسا ستم ہوا ہے کعبہ بھی رو رہا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے، حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے. گریا ہے آسماں بھی جبریل رو رہے ہیں، اہل فلک فلک پر بے ہوش ہو رہے ہیں، خون میں نہا رہا ہے جو نفس مصطفیٰ ہے، حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے. اپنے بدر کے غم میں بے حال بیبیاں ہیں، لگنے لگا ہے ان کو
ہے کلثوم بیردا ہے زینب کا سر کھلا ہے حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے زخمی علی ہوئے ہیں کیسا ستم یہ ٹوٹا آل نبی کے گھر سے خوشیوں کا ساتھ چھوٹا قرآن رو رہا ہے رو رو کے کہہ رہا ہے حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے محسوس ہو رہا ہے رمضان میں محرم کوفے کی سرزمین پر اترا ہے غم کا موسم ایک حشر سا پپا ہے خون علی بہا ہے حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے کیوں تو نے ابن ملجم شیر خدا کو مارا اولاد سیدہ کو دے کون اب سہارا جو کل کا آسرا ہے اس پہ ہوئی جفا ہے حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے حیدر کا قتل کیا ہے آغاز کربلا ہے سبحان اللہ اس کلام کے بعد صفدہ یقین کرو کہ بات کرنے کا نا بالکل بھی دل نہیں ہے اس بات کو بالکل بھی دل نہیں ہے جو جب آپ وادی سلام سے بڑھتے ہیں تو کچھ فاصلے پہ مسجد کوفہ ہے مسجد کوفہ کے راستے میں حضرت علی کرم اللہ کا گھر بھی ہے لیکن اس گھر میں ہم بعد میں جائیں گے پہلے مسجد کوفہ میں جائیں گے مسجد کوفہ میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں کئی چیزیں بڑی اہم ہیں میں تو 3 چیزوں کا صرف ذکر کر رہا ہوں وہ صحابی جن کو کہ کھجور کے درخت کے ساتھ باندھا گیا میسم تیمار اور اب کیونکہ کھجور کے وہ کاروبار کرتے تھے کھجور کا تو انہی کے درخت کے ساتھ اور ان کو ساری زندگی اس درخت کے ساتھ پانی دے کے رکھا گیا اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کا یہاں پہ جو روضہ ہے اور وہ جگہ جہاں پہ کہ آپ کو مسلم بن عقیل کو جس جگہ سے گرایا گیا وہ بھی امام علی کے اور کوفہ کے درمیان میں اور پھر تیسری چیز جو امیر مختار ہیں ان کے جگہ جا کے وہاں پہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہوتی ہے وہ مقام چل کے دیکھتے ہیں جہاں پہ حضرت علی کرم اللہ کو وہاں پہ شہید کیا گیا لیکن اس جگہ کو دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام وہ جگہ ہیں جو ہمارے غم کے ساتھ تو منسوب ہیں لیکن اسلام کی رونق جو ہے وہ انہی جگہوں سے ابتدا ہوتی ہے اس جگہ کو چل کے دیکھتے ہیں نجف سے کچھ فاصلے پہ یہ مسجد ہے جسے مسجد کوفہ کہتے ہیں میرے پیچھے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کا حصہ ہے صحن کا اور اس کے پیچھے مسجد کوفہ ہے اس مسجد کے ایک طرف حضرت امام علی کرم اللہ کا گھر ہے جہاں میں انشاءاللہ لے کے جاؤں گا یہ پانی کی بوتل جو خالی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ جب امام کے گھر میں جائیں گے تو ان کے کنویں سے جو آج تک چل رہا ہے اس میں پانی بھریں گے اور جب مسجد کوفہ میں بیٹھیں گے تو اپنے مہمانوں سے تذکرہ کریں گے امام علی کا اور اس منحوس کا عبد الرحمن ابن ملجم کا جس نے آپ کو قتل کیا اس کے محرکات کیا تھے اور آج ان محرکات جو اس کی نیت تھی اس کے اثرات جو ہیں مسلم امہ کے اتحاد کی صورت میں ہمیں کیسے نظر آتے ہیں
نظر یہ جو مسجد ہے کوفہ کی، یہاں پہ آ کے بہت سے ایسے مقامات ہیں جس کا کہ میرے خیال میں دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو شاید علم نہیں ہے. شاہ صاحب بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دیکھی اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. جہاں پہ حضرت آدم کا مقام بنا ہوا ہے وہ یہاں پہ تھے، جبرائیل علیہ السلام کا مقام بنا ہوا ہے. یہ سارے مقام، اور پھر وہ قتل گاہ جہاں پہ حضرت علی کا جو سر مبارک ہے اس پہ زخم لگا 19 رمضان کو. یہ سب چیزیں دیکھ کے ہم آج کیا تصور کرتے ہیں کہ ہمارا مزاج، ہمارا لہجہ کیا بیان کرتا ہے، دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقامات دیکھ کر، یہ جگہیں دیکھ کر، اور جس طرح سے قرآن مجید میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کل سیرو فی الارض، کہ دنیا میں گھومو پھرو دیکھو کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، جو جھوٹ بولنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا. پھر اس کے وائس ورثہ یہ کہ جو اللہ کے متبرک لوگ ہیں، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے مقاموں کی زیارت کرو تو تمہارے اندرون میں کیا کیفیت آتی ہے. یقیناً اس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا، اس اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کا، اس اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا. جو کہا نا کہ اللہ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، یہاں مقام دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، مقام دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اور جہاں جہاں شکر الحمدللہ ہم نے جہاں جہاں دیکھا، حضرت انبیاء کرام کا، آدم علیہ السلام کا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شہداء کرام ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل ہیں، حضرت عروہ ہیں، حضرت مختار، 3 بڑے نام ہیں. اور جو واقعہ کربلا کے حوالے سے خاص طور پر ان دونوں کا بہت بڑا رول ہے، تینوں کا بہت بڑا رول ہے. اور یقیناً یہ دیکھ کے وہ دور بھی یاد آتا ہے، اس دور کی مشکلات یہاں پہ کیا ہوا ہوگا اور کس طرح ہوا ہوگا، آج کھڑے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا، اور کس طرح سے اپنی محبتیں امام علی مقام پر نشاور کی. بے شک بے شک. جھکی بحر عبادت جب شہ بغداد کے در پر، عجب توقیر سجدہ اپنی پیشانی میں دیکھی ہے. ہم موجود ہیں امام علی کرم اللہ نے جن کے بارے میں کچھ فرمایا تھا میسم تیمارائی کے مزار پہ، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرمایا تھا اور آپ کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے، اور کون سا درخت تھا جس کو کہ آپ پانی دے دے کر پالا کرتے تھے، اور جو پھر امام علی کرم اللہ نے کہا کیا وہ واقعی ان کے بارے میں پورا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اصحابیوں میں ایک اصحابی کے حضور حاضر ہیں جن کا نام میسم تمار ہے. تمار کھجوریں بیچنے والے کو کہتے ہیں، اور میسم ان کا نام تھا. اور آئیے امیر المومنین علیہ السلام کے رازدانوں میں سے ایک راز تھے، رازدان تھے جن کو آپ نے بہت سے راز عطا فرمائے تھے، علمی راز اور بہت سی چیزیں. انہی علمی رازوں میں سے ایک راز یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میسم تمہیں میری محبت کے امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، اور میری محبت کے امتحان میں تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا. محبت ہوتے امتحان ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، محبت. اور جناب علیہ السلام اس لیے فرمان ہے کہ جس کے دل میں میری محبت ہے وہ امتحانوں کے لیے تیار ہو جائے. تو میسم کو بھی تیار کر رہے تھے، کہا کہ پہلے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے، تیری زبان کاٹی جائے گی میری محبت کے جرم میں، اور تو پھر بھی سولی پہ لٹکے ہوئے میرے فضائل بیان کر رہا ہوگا. اور خود دیکھی کتنی محبت تھی کہ کبھی کبھی جب میسم جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے تھے تو جناب علی علیہ السلام ان کی دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے اور خود بیچتے کھجوریں، خود کھجوریں بیچتے، اور میسم خود بن جاتے. ہاں جی. اور ایک دن عجیب یعنی صورتحال بنی کہ ایک شخص اس میں کھوٹے پیسے تھے، اس نے کہا کہ علی تو پیسے دیکھتے نہیں ہیں، چلو آج کھوٹے پیسے چلاتے ہیں. تو میسم تو ہے نہیں، وہ تو پیسے چیک کر لیتے. علی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا پیسے وہاں رکھ دو، کھجوریں یہاں سے اٹھا لو. پیسے خراب تھے، پیسے خراب تھے. جب وہ اٹھا کے چلا کھجوریں لے کے گیا، جو کھاتا ہے کھجور کڑوی ہے، جو کھاتا ہے کھجور کڑوی ہے. تو کھجوریں واپس لا کے کہتا ہے مولا یہ ساری کھجوری کڑوی ہیں. تو آپ فرماتے تیرے پیسے کون سے ٹھیک تھے، وہ بھی کڑوے تھے. تو یہ اتنی محبت تھی ان دونوں مولا آقا میں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ابن زیاد ملعون کا زمانہ آیا تو اس نے جناب میسم تمار کو جناب علی علیہ السلام کی محبت میں فضائل بیان کرنے سے روکا. لیکن آپ کہاں رکنے والے تھے، اور بارہا کہا کرتے تھے کہ تم مجھے نہیں روک سکتے فضائل علی بیان کرنے سے، اور تو مجھے اسی جرم میں پھانسی دے گا، میری زبان کاٹے گا، میرے ہاتھ کاٹے گا. اور بتایا جناب علیہ السلام اس کھجور پہ تجھے پھانسی دی جائے گی. تو درخت پہ جس کو وہ پانی دیا کرتے، تو اس کو خود پانی دیا کرتے. تو کب جوان ہوگا، کب میں علی کی محبت میں یہاں پر سولی لٹکا. یہ عشق محبت تھی. اور پھر جب وہ وقت آیا تو سولی پہ لٹکا دیے گئے تو اس بدبخت نے یہ کہا اسی درخت کے کہ میں
तेरे इमाम अली को झूठा करूँगा, मैं तेरी ज़बान नहीं काटूँगा, बाकी तेरे सारे अज़ा काट दूँगा, ताकि अली ने जो कुछ कहा वो गलत साबित हो। पाँव काट दिए, हाथ काट दिए, खून बह रहा है, लेकिन सूली पे लटके हुए हैं और ज़बान से अली जब नबी तालिब के फ़ज़ाइल पे फ़ज़ाइल भी बयान किए जा रहे हैं। ऐ लोगों रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, ऐ लोगों रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, ऐ लोगों रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। यानी बिल आखिर वो बदवक्त मजबूर हो गया कि जब तक मैसम की ज़बान नहीं काटी जाएगी उस वक्त तक ये अली के फ़ज़ाइल बयान करने से बाज नहीं आएगा। उस वक्त फ़ौरन का सदक़त या अमीरुल मोमिनीन, अली आपने सच फरमाया, तेरी एक एक पेशीन गोई जो है वो 100% सच्ची साबित हुई है। और फिर उसी जुर्म में आपकी ज़बान काटी गई। अली जब नबी तालिब जिनको बयान न किया जाए, तो ये वो आशिक अमीरुल मोमिनीन अली जब नबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्होंने मौला अली की मोहब्बत में अपनी ज़बान भी कुर्बान कर दी, अपने हाथ भी कटवा दिए, अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लेकिन अली के फ़ज़ाइल को बयान करने से बाज नहीं आए और उसके साथ दुनिया को ये बताया कि मेरे मौला अली जो कुछ बयान किया है वो झूठा नहीं हो सकता। तो हम इस वक्त खुश नसीब हैं कि आज उस बावफा साहबी के हुज़ूर हाज़िर हैं कि जो अब असरार इमामत का राजदान था। अल्लाह ताला हमें अली जब नबी तालिब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में शुमार फरमाए और हमारे दिलों को मोहब्बत अली से इस तरह मुनव्वर फरमाए जिस तरह जनाब मैसम तम्मार को अल्लाह ने ये मोहब्बत रखी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। कैसी अजीब बात है कि लोग जिनको मोहब्बत रसूल हुब्ब रसूल ना हो, यकीन कीजिए वो नफ़रत की किसी भी हद को जाएंगे। जब डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि वो फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे इमाम अली के और वो कह रहा था कि इसकी अब ज़ुबान भी काटी जाए, यकीन कीजिए मेरे दिल में उस वक्त गुमान आ रहा था डॉक्टर साहब कि मामला ये नहीं है कि किसी को फ़ज़ाइल अली नहीं सुनना, किसी को खूबी रसूल नहीं सुनना। ये जो हुब्बे अली की नफ़ी है, मैं कुछ और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। नबी ताला को फरमाना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। जब ग़ुलाम के ये फ़ज़ाइल हैं तो उसके आका के कितने ग़ुलाम हैं, उसके सरदार के कितने ग़ुलाम। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हुब्बे अली और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दुनिया से रुखसत हों इंशाअल्लाह। सज के बैठा है, सज के बैठा है नौशाद जिलान का मरहबा मरहबा, सज के बैठा है नौशाद जिलान का मरहबा मरहबा, सज के बैठा है नौशाद। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक तो मकाम है अमीर मुख्तार का जो कि उन्होंने बाद में जो लोगों से बदला लिया और जो सज़ाएं दी, लेकिन एक मकाम जो है वो भी है जहाँ पे कि नबी करीम जो है वो तशरीफ़ लाए कि मैंने यहाँ पे नूर देखा है। अब इन दोनों के दरमियान में अगर देखिए तो वक्त तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो तारीख़ है वो अपनी जगह, रवायतें अपनी जगह। यहाँ पे पैगाम आज क्या उम्मत लेकर जाएगी कि कूफा जहाँ पे इमाम ने अपनी शहादत का ज़ख्म लिया, आज हमें क्या पैगाम दे रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीनन हम इस वक्त दुनिया के उन अजीम मसाजिद में एक मस्जिद के सामने खड़े हैं जो मस्जिद कूफा के नाम से जानी पहचानी जाती है और दुनिया के उन मसाजिद में से हैं कि जहाँ मुसलमानों को इख्तियार दिया गया कि आप अपनी नमाज 4 रकअती जो है उसको 2 रकात पढ़ना चाहें या कसर पढ़ना चाहें, आपको इख्तियार है। लेकिन अफजल है कि पूरी पढ़ें, पूरी पढ़ी जाए, इख्तियार है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत से अम्बिया के मकामात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज़ पढ़ी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, उनका घर यहाँ पर हुआ करता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जब भेजा गया तो यहाँ पर भेजा गया, फरिश्तों ने यहाँ इसी मस्जिद कूफा में आपको ज़रूर सजदा किया हुक्म खुदा की इत्तबा करते हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो ये जगह नूर की तरह चमक रही थी। जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील ये कौन सी जगह है? फरमाया ये अम्बिया की ज़मीन है, ये कूफा की ज़मीन है। क्या मुझे वहाँ ले चलो? तशरीफ़ लाए, यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी। और ख़ास तौर पर इस मस्जिद की निस्बत जो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जो कि खलीफातुल मुस्लिमीन और खलीफातुर रसूल थे, उनका ये कैपिटल था और यहाँ बैठ कर उन्होंने दुनिया के फ़ैसले किए थे और निज़ाम हुकूमत चलाया था। और ख़ास तौर पर वो मेहराब मस्जिद कूफा जो आज भी हमें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अदालत की निशानदही और याद दिलाता है कि सिर्फ अली का कसूर यही था कि अली ने दुनिया में वो अदल इंसाफ कायम किया था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया था। और यही वो मस्जिद है कि जिसमें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जो हालत मस्जिद में एक खारजी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ज़रब लगाई थी हालत सईदा में, तो आपकी ज़ुबान से बेसाख्ता ये कलमा निकला था, खुदा की कसम अली कामयाब जा रहे हैं। और फिर उस वक्त जब आपके भाई बेटे आपको सहारा दे के ला रहे थे तो सुबह का सितारा तुलू हो रहा था, उसको मुखातिब करके फरमाया था, गवाह रहना जिंदगी कर, मैंने तुझे तुलू होते देखा है, तूने कभी अली को सोया हुआ नहीं देखा। तो ये आलम इस्लाम का अजीम मरकज़ है। तो ये अली इब्न अबी तालिब की उन यादों का मरकज़ है और ये आलम इस्लाम का मरकज़ है। और इसी के साथ ही इंशाअल्लाह भी शायद शर्फ हासिल कर सके हज़रत अली इब्न अबी तालिब इस्लाम को घर को देखने का, जो कि एक दुनिया के अजीम इस्लामी सल्तनत के खलीफा का घर था, जिसे देख के आज दुनिया के सरबराहों को, मुसलमानों को खासतौर पर सबक सीखना चाहिए कि अगर उस वक्त के अमीरुल
मोमिनीन इतने छोटे से घर में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज ये कई एकड़ों में हमारे जो वज़ीर आज़म हाउस ऑफ प्रेसिडेंट हाउस और उस पर खरबों डॉलर खर्च हो रहा है मुसलमानों का, उस इसराफ से बचने के लिए बहुत बड़ा पैगाम हमारे लिए होगा। और फिर एक छोटे से घर में किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया को क्या पैगाम दिया सादगी का। तो यकीनन इस वक्त ये सरज़मीन कूफा, ये सरज़मीन मस्जिद कूफा जो है, ये हमें तारीख़ के उन यानी इंतहाई पीछे लेके जा रही है कि जहाँ क्या कुछ इस्लाम की सरबलंदी के लिए हुआ और कितने यहाँ इनकलाबात आए। तो यकीनन आज हमें ये पैगाम मिलता है कि देखिए अल्लाह के लिए इंसान को जीना चाहिए, अल्लाह के लिए मरना चाहिए, अल्लाह की अज़मत का हमेशा इकरार करते उसके सामने सजदा रेज़ होना चाहिए। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद कूफा के मेहराब में बैठ कर जो दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर मौला या मौला या अंतल कवी वाना ज़ईफ़, ए मालिक तू ताकतवर है मैं कमज़ोर हूँ, तू राज़िक है मैं रिज़्क़ लेने वाला हूँ, तू रहमान है मैं रहमत का मोहताज हूँ। ये वो तारीख़ी कलिमात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मुनाजात के तो इंसान को झंझोड़ के रख देती है कि रब और माबूद का क्या रिश्ता है। और फिर ये दुआ की थी, ये कहा था मेरे अल्लाह जैसा मुझे माबूद चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन काश मैं वैसा अब्द बन जैसा तू चाहता है। और फरमाया कि अर्ज़ की परवरदिगार जितना तेरी इबादत करने का हक था वो अली अदा नहीं कर सका। ख़वातीन मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आज हमारे जितने भी दोस्त और भाई आए, ज़ाहिर है सब ने पूरी ईमानदारी से अपने दिल की अथर गहराइयों से वो ईमान की कैफियत महसूस की होगी। लेकिन मैंने आज इस मस्जिद में एक एक कदम पे ये दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मेरा पाँव उस पाँव पर आ जाए किसी तरह, ताकि मेरी मग़फ़रत हो, मेरी बख्शिश हो, मेरी कब्र आसान हो। जहाँ पे हसन का पाँव आया होगा, जहाँ पे हुसैन का पाँव आया होगा, ये वो घर है मेरे पीछे जो इनका था, इनके बाबा का था। अपने अपने बेटे को वसीयत की कि देखो उतना ही बदला लेना जितना मुझ पे किया गया है, इससे ज़्यादा ना करना। अल्लाह करे कि हम में से किसी ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के कदमों की खाक जैसी तरबियत भी हासिल कर ली हो इंशाअल्लाह। रमज़ान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और बिलाल भाई हमें ज़ियारत करवा रहे थे, मस्जिद कूफा में गए और अब से थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे जब वो मौला अली के घर पे गए थे। आज यौम अली है और जहाँ जहाँ जुलूस बरामद होगा अल्लाह करे वो बखैरी तो आफियत इख्तिताम पजीर हो। यौम अली से, हज़रत अली की सीरत से हम लोग क्या सीखते हैं? एक इल्म का बाब जो है वो बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इमामत के सिलसिले में आगे इल्म वो बढ़ता रहा। लेकिन अगर मौला अली की अगर हम जिंदगी की बात करें, एक तो हम फजाइल जब बयान कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर 25 साल जो गुजरे हैं मसाइब में, अगर इन दोनों को मिला के, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि हम कोई हासिल एक चीज़ कोई हासिल कर सकें, तो सबसे बड़ी ऐसी क्या चीज़ है जो हम अपने साथ आखिरत तक ले जाएं? वाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या अच्छा सवाल किया, क्या अच्छा सवाल किया। वाह। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिलाल भाई, असल बात ये है, मुझे विलादत शेर खुदा में शहादत शेर खुदा नजर आती है। हाय, जुमला अच्छा लिख किया, सुभान अल्लाह, वाह वाह। विलादत मौला अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाह वजहुल करीम में शहादत को समझना बड़ा आसान हो जाता है। वो यूं कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपका भाई तो पैदा हो गया मगर आँखों से नाबीना नज़र आता है, आँखें नहीं खोलता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चच्ची अम्मा मुझे दो मेरा भाई, मैं अपने सीने से लगाता हूँ। तो जब सीना मुस्तफ़ा से लग जाएं तो शेर खुदा का हाथ दोनों जमातों पे आ जाता है। सुभान अल्लाह। वो जमाते पंजतन पाक हो, वो जमाते चार यार हो, वो सलासिल के सिलसिले हूँ, सब पे हाथ शेर खुदा का होता है। सुभान अल्लाह। फिर जब आंखें खोली तो आंखें खोली तो सामने चेहरा मुस्तफ़ा था। हालत खलबत में हम पूछते हैं कि मौला इसमें राज क्या था कि बैतुल्लाह में पैदा हो रहे हैं, पाक खातून के यहाँ पैदा हो रहे हैं, तारीख कासिर है, कोई मिसाल दूसरी कहीं नहीं मिलती कि आप वहां आंख खोल लेते
کہ در و دیوار کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا راز یہ تھا کہ علی کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا بلکہ کعبے کے کعبہ کو دیکھنا چاہتا تھا. میرا محمد کعبے کا بھی کعبہ ہے, کعبے سے افضل ہے اسی کو دیکھنا. اب جب ضروری تھا کہ ولادت میں کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو شہادت میں ضروری تھا کہ مسجد میں شہادت ہو اور سامنے جلوے خدا کے نظر آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات. ولادت امیر المومنین کو سمجھ لیتا ہے تو وہ شہادت امیر المومنین کو بھی سمجھ لیتا ہے. کیا بات کی ہے, کیا بات. جو ولادت کو سمجھ لیتا ہے وہ شہادت کو بھی سمجھ لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت اپنا حصہ جیسے بھی چاہے ڈالیں. دیکھیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی تربیت ایسے فرمائی جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے, اور چونچ میں خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے علم ایسے عطا فرمایا کہ جیسے پرندے کے بچے کو جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ دانا اس کے منہ میں ڈال کر جو ہے اس کو جو ہے وہ پرورش کرتا ہے, ایسے میں نے حضور سے علم حاصل کیا. یہ استعارہ بھی ہے اور اصل بھی ہے, اصل بھی ہے. پھر اس کے بعد حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بچپن میں جو ہے آپ نے بچوں میں حضرت علی ایمان لائے, بڑوں میں جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے, خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی. میں کہتا ہوں حضرت علی جو ہے وہ تو ایمان کا اظہار ہونے سے قبل حضور کے ساتھ جو ہے وہ غار حرا میں جا کر عبادت فرما رہے ہیں. واہ, کیا نقطہ نکالا ہے. ابھی تو اظہار نہیں ہوا, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, لیکن آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور کبھی حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا ان سے کہ بھائی ہوتا ہے اگر ہمارے بچے کسی کے ساتھ جائیں اور اپنے دین سے جو ہے وہ ہٹنے لگیں تو ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ان کو کسی طرح سے ہم راہ راست پر لے کر آئیں اور اپنے دین پر جو ہے قائم رکھیں. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ ان کو کہاں لے جاتے ہیں اور کیا یہ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں, کیسی نماز پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے یہ اعتراض نہیں کیا. اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن کبھی کوئی بت آپ ایسا نہیں ثابت کر سکتے کہ جو بنی ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتا. تو یہ تربیت کا انداز تھا. پھر حضرت علی جو ہے وہ جیسے ہی جو ہے دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے, ذوالعشیرہ میں جو ہے وہ تمام صنادید قریش کو جا کر دعوت دے کر آتے ہیں, اور اس کے بعد حضور کو حکم ہوتا ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین, کہ سب سے پہلے آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. تو حضرت علی کے ذریعے سے حضور ان سب صنادید کو بلاتے ہیں, اور دسترخوان جو ہے وہ سجدہ کہاں ہے, حضرت ابو طالب کے گھر میں. اور وہاں جو ہے آنے کے بعد یہ بڑی اہم بات ہے, دسترخوان سجدہ کہاں پہ ہے, وہاں سجا ہوا ہے. اور سارا کھانا کون پکا رہا ہے, حضرت فاطمہ بنت اسد. اور اس کے بعد ایک ران تھی صرف, اور ایک دستی تھی جو اس کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا, اور وہ ایک شخص جو ہے 10 دستیاں کھانے والا تھا. لیکن اما خدیجہ کہتی ہے ایک شخص جو تھا وہ اونٹ کھانے والا تھا, اور 40 سردار وہاں موجود تھے. 40 سردار تھے. اب ان کے لیے جو ہے وہ حضور نے ایک تو معجزہ یہی تھا کہ صاحب وہ جو ہے وہ دسترخوان پر وہ چن دیا گیا, اور ماننا ہوتا تو اس کو معجزے کو دیکھ کے مان لیتے کہ صاحب گوشت کم نہیں ہو رہا, جتنا ہم مانگ رہے ہیں اتنا آ رہا ہے ہمارے پاس. پھر اس پہلی دعوت کو جو ہے ابو جہل نے کچھ ادھر ادھر سی باتیں کر کے اور جو ہے اس کے بعد اس کو اختتام پذیر کر دیا کہ اچھا بس اب ہم جا رہے ہیں. دوسرے دن حضرت ابو طالب نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ کھانا میں جب دوسری دعوت کی تو فرمایا دیکھو یہ کھانا جو میں چنا گیا ہے اس سے قبل جو ہے وہ میرے بھتیجے تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو کیونکہ سردار تھے نا, سردار سے بات کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا تو تمام جو ہے وہ جتنے صنادید قریش وہاں بیٹھے تھے, عتبہ تھا, شیبہ تھا, اسود بن عبد یغوث تھا, اخنس بن شریق تھا, یہ سارے کے سارے, اور ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے اگر ہو جاؤ اور میری نیابت کرو, تو جو میری نیابت کرے گا, جو میرا ساتھ دے گا, وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا.
اور میرے ساتھ بھی جو ہے وہ وزارت کے عہدے پر رہے گا، تو تم میں سے کون ہے جو؟ تو کوئی نہیں اٹھا، حضرت علی اٹھے، ارشاد فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، بٹھا دیا، دوبارہ پھر ارشاد فرمایا، پھر حضرت علی اٹھے، تیسری مرتبہ ہوا، پھر حضرت علی اٹھے، حضور نے حضرت علی کو بلایا، اپنے گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ اب یہ جو حکم دیں گے تم کو، تم سب پر جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ سارے صنادید قریش جو ہے ابو طالب سے کہنے لگے دیکھو یہ تمہارا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، لیکن اب ابو طالب تم ان کی حکم کو ماننا، ہاں تم بھی حکم ماننا، تم ان کے حکم کو ماننا۔ حضرت ابو طالب نے کہا نہیں کہا کہ میں ان کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ حافظ رسول ساری عمر رہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ آپ بات کر رہے تھے کہ جب دعوت ذوالشیرہ کا جب اختتام کیا گیا تھا اور کس طریقے سے یہ جو سارے ذکر کر رہے ہیں ہم، اور آپ نے کیا بیچ میں آپ نے بھی کیا بڑا اچھا حصہ ڈالا اس میں ماشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ نے کیا حصہ خوب ڈالا کہ کہاں دعوت ہوئی اور فاطمہ بنت اسد جو ہے ان کے گھر پہ دعوت ہوئی اور پھر کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ حضرت ہمیں بریک میں جوائن کیا تقی مہدوی نے، حضرت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت یہ جو حصہ ڈالنا ہے نا اپنا، یہ نیاز کے طور پہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا حصہ اپنا ڈالتا چلا جائے، لیکن یہاں پہ نا بڑی لالچ ہوتی ہے، ہر شخص یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی بات کروں، زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالوں۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ آپ کی طرف میں آؤں، امام علی کرم اللہ کی وہ کون سی شخصیت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آج اس کا تذکرہ جو ہے وہ ثواب ہوگا؟ ویسے تو ہر ایک کی اوصاف ایسے ہیں کہ ثواب ہی کمائیں گے، بے شک بے شک، لیکن ایک اور ویسے ذکر علی کرنا ہی عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، علی کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ذکر علی کو دیکھنا ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان دیکھنی ہے تو ہر طرف جو ہے ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں فرقان الحمید میں اللہ کس طرح سے مولا علی کی شان بیان کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ بے شک تمہارے مددگار اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں۔ اب یہ شان نزول اس وقت ہوتا ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ مسجد نبوی میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور سائل آتا ہے، صدا لگاتا ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ جو ہیں اقتداء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن سائل کی صدا پر اگر کون عطا کر رہا ہے؟ مولا کائنات عطا کر رہے ہیں، اور انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا، کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ انگلی جو ہے انگلی سے جو ہے وہ انگوٹھی نکل کر جو ہے وہ سائل کے پاس جا کے گر جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان بیان کرتا ہے کہ بے شک کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو سائل کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر آج شہادت کے دن سے اگر یہ بات کو ہم دیکھتے ہیں تو آج اس شفیق باپ کی شہادت کا دن ہے کہ جب وہ کوفہ کے بازاروں میں جاتے تھے اور کسی بچے کو روتا ہوا دیکھتے تھے تو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا تھا بچہ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ تمام جو بچے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں کھلاتے ہیں۔ مولا علی پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں تمہیں کھلاتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا باپ نہیں ہے۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر یہ تم سے پوچھیں کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا یہاں کا حاکم علی ابن طالب تمہارا باپ ہے۔ مولا کی شان تو یہ ہے۔ اور پھر زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر شان بیان ہو تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے اور میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ مولا کائنات کی یہ شان اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی صحبت میں رکھا، اپنے فیض عطا فرمایا۔ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا ہے کہ محبوب کب محب کے سوا دیکھتا ہے، محبوب کب محب کے سوا دیکھتا ہے، وجود سے نکل کر خدا دیکھتا ہے، اور رسم پر رہ گئے عبادت گزار لوگ
فنائے یار تو یار میں بقا دیکھتا ہے. مولا کائنات کا جو کچھ تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تھا. ان کی اطاعت کرنا تھا, ان کی اطاعت سے ان کو اللہ پاک کی معرفت عطا ہو چکی تھی. جبھی اللہ پاک نے ان کو مومنوں کا سردار بنایا اور مشکل کشا بنایا. صفدر آپ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذکر علی سے اپنی محفلوں کو زینت دو. بے شک. اور دوسرے فرمان میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, یا علی آپ کا ذکر عبادت ہے. بلال بھائی ایک چھوٹا سا ایک وہ خندق میں جس وقت عمر ابن عبدبت کو قتل کیا ہے مولا کائنات نے, تو جب یہ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, آج کل کا کل ایمان کل کے کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو جس وقت اس کو جہنم نار کیا ہے عمر بن عبدبت کو, تو اس کی بہن روتی پیٹتی کوستی ہوئی وہاں پہنچی, اور جب یہ اپنے بھائی کے لاش پر پہنچی تو اس کی زرہ دیکھ کر, جو کہ بہت قیمتی زرہ تھی, اس کی زرہ کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اب نہیں رہوں گی, اس لیے کہ اس کا قاتل کوئی بہت ہی کریم شخص ہے جس نے اس کی زرہ کو بھی چھوڑ دیا. سارے بھائی. جی سارے بھائی, اچھا ہم اپنی زندگیوں میں بڑے مولا علی کے اتنے کال ہیں کہ بڑا کچھ سیکھتے ہیں. جہاں زندگی میں کبھی کوئی بہت کام کر رہے ہوں, اتنا ارادہ کیا اور ٹوٹ جائے, پھر ہوتا ہے کہ نہیں مولا علی کا اپنا کال بھی تھا کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا بڑے دل کے قریب ہے. کوئی ایسا کال مولا علی کا جو آپ جس سے بہت زیادہ کہتے ہیں آپ اس میں اکثر انسان تلاش کرتا ہے؟ میں تو دیکھیں دنیاوی باتیں کر سکتا ہوں, دینی سن سکتا ہوں, اور وہی کر رہا ہوں اتنی دیر سے. بات یہ ہے کہ مولا علی کی بہت ساری باتیں ہیں, ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں چلنے کی, لیکن ہم نہیں چل پاتے. کاش کہ ہم لوگ باتوں سے زیادہ عمل کی طرف بڑھیں, اور ان چیزوں کو جس سے ہمارے اندر جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں. مولا علی کے تو سارے میسیجز اتنے خوبصورت ہیں کہ انسانیت سکھائی جا رہی ہے ہر چیز کے اندر. تو ہم ان میسیجز کو پڑھ کے عمل کی طرف آئیں, نہ کہ ہم صرف دن منائیں, باتیں کریں اور پھر جا کر کے ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ رویہ اختیار کریں. خلوص اور اپنے اخلاق میں جو محبت اہل بیت اور محبت علی ہے, یہ اس کا جو عیاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وقت چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. دربار الگ تیرا, دربار الگ تیرا, جبریل تیرا خادم, محتاج ہے جگ تیرا, جبریل تیرا خادم, محتاج ہے جگ تیرا, کیوں اور کسی گھر سے, کیوں اور کسی گھر سے, کیوں اور کسی گھر سے, جو کچھ ہمیں ملنا ہے, ملنا ہے تیرے در سے, جو کچھ ہمیں ملنا ہے, ملنا ہے تیرے در سے. یا رسول اللہ کیا خوب تیرا گھر ہے, کیا خوب تیرا گھر ہے, داماد داماد علی تیرے, زہرا تیری دختر ہے, داماد علی تیرے, زہرا تیری دختر ہے, حسنین نیارے ہیں,
حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، زہرا کا گھرانہ ہے، زہرا کا گھرانہ ہے، دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से ब्रेक के बाद खुशामदीद। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती चलूँ कोका कोला का, रूह अफ़ज़ा का, जे फ्रेश का, स्मार्ट किचन मायोनीज़ का, आबे दुबई का, पाक कोला का और दिल पसंद का, जिसके तवस्सुस से हमने इस दस्तरखान का बंदोबस्त किया है। और आज यौम अली है और यही दुआ है कि जहाँ जहाँ पर जितने भी जुलूस बरामद हुए हैं ये खैरियत से इख्तिताम पजीर हों और आज का दिन अच्छे तरीके से जो है इख्तिताम पजीर हो। हम बात कर रहे हैं मौला कायनात की, उनकी सीरत से, क्योंकि ये वो वक्त है जब उनकी शहादत भी सन 40 हिजरी में हो चुकी थी। तो अब हम बात, क्योंकि हमारे पास उनकी पीछे सीरत ही रह गई है जिस पर हमने अमल करना है, जो कि हमें मुश्किल लेकिन हमारे पास एक हदिया देने के लिए इमाम अली करमल्ला के घर का एक छोटा सा हमारे पास वीडियो क्लिप है, जो कि जहाँ वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। और वहाँ पे जाने के लिए दो बातें अर्ज़ करता चला जाऊँ। इमाम अली का जहाँ पे घर है और जो कूफा की मस्जिद है, इसमें तकरीबन 500 फुट का फ़र्क है।
فاصلہ ہے اور چھوٹی سی گلی ہے جو کہ جاری ہے، اور راستے میں اس شخص کا ایک محل ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، جس کے محل سے حضرت مسلم بن عقیل کو گرایا گیا تھا. آج جو وہاں پہ ویرانی ہے اس کو بھی جا کے سبق حاصل کیجئے، اور جو کوفہ کی مسجد میں اور امام علی کرم اللہ کے گھر میں جو رونق ہے اس کو بھی جا کے دیکھیے. لیکن سب سے جو اہم بات امام علی کرم اللہ کے گھر کی وہ دو بتاؤں گا آپ کو. ایک وہ دہلیز جس پہ کہ ام البنین نے آ کے سجدہ کیا اور اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حقارت کا، اپنی عاجزی کا وہاں پہ اظہار کیا. اور ایک نقطہ یہ ضرور دیکھیے گا اس گھر میں کہ جہاں پہ امام علی کے گھر کا کنواں ہے یہ باہر کی جگہ ہے. کنواں ہمیشہ گھر کے باہر کی جگہ بھی ہوتا ہے. جو گھر کے باہر کی جگہ ہے وہاں پہ حضرت عباس کا کمرہ ہے. کربلا میں بھی ایسا رہے، اور جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر میں بھی آپ کا جو کمرہ ہے وہ باہر کی صفت میں ہے، تاکہ جس نے بھی آنا ہے وہ آپ کے گھر کے کمرے کے ہوتا ہوا پھر وہ امام علی کے کرم اللہ کے گھر کی طرف جائے گا. اس کو زیارت حاصل کیجئے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. آئیے زیارت کرتے ہیں. کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر، اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. شاہ مردان ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے امام علی کرم اللہ کے گھر آنے کی. یہ وہ گھر جو اوریجنل حالت میں تھا ویسا تو نہیں ہے، اس کو بہت ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کے دائیں بائیں اور گھر کے جو حالات ہیں وہ کس طرح سے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ ہمارے پیچھے جو جگہ پہلے تو یہ فرمائیے یہ کون سی جگہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال کا حکم ہے کہ میری زمین میں چلو پھر اور جھوٹوں کے انجام کو دیکھو. اس وقت ہماری پشت پہ جو جگہ ہے یہ ابن زیاد ملعون کا وہ قصر خلافت تھا، دارالامارہ تھا، وہ گورنر ہاؤس تھا جہاں بیٹھ کر اس نے اہل بیت اطہار پہ ظلم و ستم کی انتہا کی تھی. یہ وہی دربار تھا جہاں پر رسول زادیوں کو اس نے قیدی بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا. یہ وہی دربار تھا جہاں امام حسین علیہ السلام سر اقدس کو اپنے پاؤں میں رکھ کے وہ بدبخت بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ باغی قتل کیا گیا. اور آج یہ ویرانہ ہے، اور آج یہ ویرانہ ہے، کچرا پڑا ہے، خرابی کی صورت میں موجود ہے، اور یہاں پر لوگ تھوکتے ہیں اور اس گندگی پھینکتے ہیں. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ کائنات کے اس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیت مقدس ہے جو اپنے زمانے کے خلیفہ بھی تھے، پورے خلیفۃ المسلمین بھی تھے، خلیفۃ الرسول بھی تھے، خلیفۃ اللہ بھی تھے. لیکن اس دنیا کو سادگی کا وہ انتظام اور وہ پیغام دیا تھا کہ آپ دیکھ لیں گے اتنے چھوٹے سے ایریے میں پورا گھرانہ تھا جس میں بچے بھی رہتے تھے، جس میں زوجہ رہتی تھی، جس میں بیٹیاں رہتی تھیں. وہ محل چلا گیا اور یہ گھر آج آپ کی حالت میں اس طرح باقی ہے. بے شک ابھی یہ آثار قدیمہ والوں نے اس کو ٹیلنے والے لگا کے ذرا مینٹین کر دیا، لیکن ہے اپنی اس اوریجنل پوزیشن میں، اس اوریجنل حدود عربے میں موجود ہے. یعنی جتنی زمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بطور خلیفہ کے اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اندر جا کے ہم جب دیکھیں تو وہ کمرے میں بڑی مشکل سے انسان لیٹ سکتا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں کہ کہیں پر امام حسن علیہ السلام کا کمرہ ہے، کہیں پر امام حسین علیہ السلام کا کمرہ ہے، کہیں پر جناب زینب کلثوم کے کمرے ہیں. گھر کے اندر وہ کنواں بھی موجود ہے جہاں سے بیویاں پانی لے کے آٹا گوندتی تھی گھر کی ضروریات کو پورا کر. ڈاکٹر صاحب یہ پانی جو کنویں کا ہے یہ آج چل رہا ہے کنواں پہ چل رہا ہے. لوگ لیا جا سکتا ہے، لیا جا دیکھو لوگ بوتلیں بھر کے لے جا رہے ہیں. اب انہوں نے باہر پمپ لگا دیا ہے تاکہ اندر سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے رش کی وجہ سے. ٹیوب ویل لگا کے باہر ٹوٹیاں لگا. اس کی برکت ہے یقیناً. علی کے گھر کا پانی، علی کے گھر کا پانی ہے جناب زینب. ہم تو اسے نمک سمجھ کے کھائیں گے. ہم نمک کیا جی، ہم تو اس کے لیے اپنا خون اور جان اور روح سمجھ کے پیئیں گے کہ اس میں ایمان کی تازگی موجود ہے. تو یقیناً یہ دنیا کے پیغاموں کے، دنیا کے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے جن کے محلات جو ہیں وہ ایکڑوں زمین پر مشتمل ہوتے ہیں، پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتے کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے. تو یہ دیکھیے کائنات کے امیر المومنین کا گھر جو دنیا کا خلیفہ تھا، جو امیر المومنین تھا، جس کی بیٹوں کی جنت جاگیر تھی، اس کے گھر کا کیا عالم تھا. اور یہاں سے پیدل چل کے جایا کرتے تھے مسجد کوفہ میں. جو گلی ہے 4-5-6 فٹ کی، یہ وہ جگہ جہاں اس گلی میں سے مسجد میں جایا کرتے نماز پڑھانے کے لیے اور نماز جماعت کرا کے واپس آیا کرتے تھے. تو یقیناً یہ گھر اتنا عظیم گھر ہے جو نمونہ ہے، جو پیغام. اس کے محل کے درمیان میں جو گلی ہے 5-4 فٹ کی، آپ وہاں سے نماز پڑھنے جاتے تھے. جو رات سے آپ کی شہادت ہوئی یہیں سے جایا کرتے تھے. اور جب چلنے لگے اسی گھر سے جب چلے تھے تو ساری رات عبادت بسر کی تھی. اور اس رات ایک رات جناب زینب کے ہر روز افطار کرتے، ایک رات جناب ام کلثوم کے سحری کرتے. تو اس دن سحری اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر پہ کی تھی. جب آپ کا روز شہادت ہے تو آپ کے سامنے آٹا روٹی رکھ دی گئی، نمک رکھ دیا گیا، دودھ رکھ دیا گیا. فرمایا بیٹا یہ دودھ اٹھا لو، یہ نمک اٹھا لو. تو عرض کرتی بابا کو اتنی چیز تو نہیں ہے. تو اللہ اکبر فرماتے کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تیرے بابا روز قیامت خدا کے حضور اللہ کی نعمتوں کا کافی دیر تک حساب کتاب دیتا رہے؟
थी, और जब चलने लगे थे तो यही बदखें थी जिन्हें आपके रोकने की कोशिश की थी। शायद उनको समझ आ चुकी थी कि आज अमीर कायनात कत्ल होने वाले हैं। घर के दरवाजे में अबा कुंडी में फंस गई थी, फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर जाकर वहाँ पर नमाज में मस्जिद में सोए को उठाया था। और फिर जब शहीद हुए थे तो वल्लाह फज़्तु बिरब्बिल काबा, और जब आपका जनाजा उठा के ज़ख्मी हालत में यहाँ लाया गया था तो गैरत अमीरुल मोमिनीन का आलम ये था कि अपने साथियों से कह दिया यहाँ से वापस चले जाओ। कहा मौला आप नाराज़ हैं? कहने मैं राज़ी हूँ, लेकिन मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आपके कानों तक पड़ सकती है, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी ज़ैनब कुलसूम के रोने की आवाज़ें जो हैं वो तुम्हारे कानों तक पहुँच सके। बिलाल साहब कितनी ऊंची आवाज़ होगी। एक रावी बयान करता है मैं मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन का एक अरसे तक पड़ोसी रहा हूँ, मैंने कभी भी जनाब ज़ैनब कुलसूम की आवाज़ नहीं सुनी, और जब कभी बीबी अपने नाना की कब्र पे जाना चाहती तो फरमाया करते थे जब रात तारीक हो जाएगी ना, चांद की तहरीक राती होंगी तब ले जाऊँगे। फिर लेके जाते, आगे हसन होते, हुसैन होते, फिर जब करीब पहुँचे कहते रुक जाओ मैं ताकि चराग खामोश कर लूँ। पूछा बाबा अब तो कोई भी नहीं, कहा हो सकता है कि अचानक ज़ाहिर आ जाए और चराग की रोशनी मेरी बेटी के साय पे किसी की नज़र पड़ जाए। तो वो गैरत का इमाम जो है खुदा जाने किस तरह जनाब ज़ैनब कुलसूम ने यहाँ यतीमी का ताज सर पे रखा होगा। मैं ताज ही कहूँगा कि जब यहाँ से गई थी तो यतीम होकर गई थी, जब आई थी तो बाबा की खिलाफत देखने के लिए आई थी, और इसी दरबार में जब दोबारा कैदी बन के आई थी, ये जो बदबख्त का दरबार है इसमें जब आई थी तो कैदिन बन कर आई थी। हमारा सलाम उस मखदूम कायनात पर। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली। आज हमें सादत मिली कि हम उस हस्ती के घर के बाहर खड़े हैं जिस हस्ती को अमीरुल मोमिनीन इमाम अली तो कहा जाता है, लेकिन शहादत से पहले अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मुझे नमक और दूध उठा लो ताकि मुझे नेमतों का हिसाब ना देना पड़े, और कहते हैं कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ जब शहीद ज़ख्म लग कर आए वो भी कोई ना सुने। सहाब से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। समझने को तो बहुत पैगाम है जो शरीयत का दर्जा रखते हैं कि पर्दा कैसा होगा, रिस्क का खाना कैसा होगा, अमीर को कैसा होना चाहिए। अल्लाह करे कि आज यहाँ इस सहन में जहाँ पे इमाम अली के, हमारी माओं के, हसन और हुसैन के छोटे छोटे कदम गुजरे होंगे, आज यहाँ खड़े होके उनके सदक़े में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो इनके वसीले से हमारी तमाम हाजात को पूरा कर और पाकिस्तान को दुश्मनों से छुड़ा के वो अमीर भेज जो तेरे यहाँ कबूल भी हो और मकबूल भी हो। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी जब मैं ये सब देखता हूँ कि इमाम अली का घर कैसा है, या मैं कूफा की मस्जिद को देखता हूँ, यकीन कीजिए कि मेरे जो जिस्म के रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, मुझे कभी शुरू हो जाती है, और मैं चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फिर वो वक्त लाए कि मैं ज़ियारत पे ज़रूर जाऊँ, इंशाअल्लाह वो बुलावा है। इमाम अली करमल्लाह का मेहदी भाई कोई ऐसा अमल नहीं है जो शरीयत से बाला हो, कोई ऐसा कॉल नहीं है जो शरीयत को दोबारा जिंदा ना करता हो। तो ये मानना भी बिल्कुल ठीक होगा मेरा कि इमाम की शहादत जो है वो भी इस उम्मत के लिए कोई पैगाम देकर गई है जो क़यामत तक हमें कायम करना है। इस पे गुफ्तगू फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ताज़ियत पेश करते हैं तमाम आलिम इस्लाम की खिदमत में मौला मुत्तक़ियान की शहादत की, और मौला मुत्तक़ियान के जितने भी हम औसाफ सुनते रहते हैं वो हैदर कर्रार हों, क़सीमुल जन्नत वन्नार हों, कुल्ले ईमान हो, साक़ी हौज़ कौसर हो, ये सब किसी और की ज़बान से नहीं बल्कि रसूल सादिक़ की ज़बान से मौला मुत्तक़ियान को अता हुए। और फिर दुनिया के हुक्मरानों में और अली की हुकूमत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दुनिया के जो हुक्मरान होते हैं उन्हें जब मारा जाता है और कत्ल किया जाता है तो उनके जुल्म की वजह से कत्ल किया जाता है, लेकिन तारीख में सिर्फ ये एक अकेला तन्हा हाकिम ऐसा है कि जिसे कत्ल किया गया तो लिशिद्दत अदलिही, उनके शदीद अदालत की वजह से उन्हें शहीद किया गया। और फिर मौला मुत्तक़ियान के सर अक़दस पर जब ज़रूरत लगती है तो जो जुमले हैं वो वाक़ई गौर तलब है कि फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम अली कामयाब हो गया। तो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारी की थी कि जो कामयाबी के इजहार के लिए ये जुमला हक बनता है कि मौला मुत्तक़ियान की ज़बान पर जारी हो।
مولا متقیان کی جو پوری زندگی ہے اگر اسے قبل از اسلام بھی دیکھا جائے، قبل از بعثت بھی دیکھا جائے، تب بھی پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھے بے شک، اور آخری وقت تک پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ ایک ایسی روایت ہے کہ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے اپنے اصحاب سے کہ کل کے دن آنا اور جنت البقیع کے پاس ہم جائیں گے، دیکھنا کہ علی کی کیا فضائل ہے کہ جو سورج بیان کر رہا ہے۔ اور یہ روایت وہ ہے جو ینابع المودہ کے اندر بھی موجود ہے اور مناقب علامہ خوارزمی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور میں کتاب سلیم ابن قیس ہلالی صاحب کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اگلے دن جب سب پہنچتے ہیں، اصحاب موجود ہیں، تو پھر علی سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ سلام کیجئے سورج کو جو طلوع ہو رہا ہے، تو میرے مولا سلام کرتے ہیں السلام علیک یا خلق اللہ الجدید المطیع لہ، اے اللہ کی جدید مخلوق تجھ پر علی کا سلام۔ یعنی سورج کب سے ہے؟ دنیا کی خلقت سے پہلے سے ہے، سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ کہا جدید مخلوق تجھ پر علی کا سلام، کیونکہ یہ انوار تو وہ ہے کہ جو پہلے ہی سے موجود تھی، پنجتن پاک کے انوار۔ اور پھر جب سامنے سے جواب آیا سورج کا، تو یہ سورج کا جواب سن کر سارے اصحاب بے ہوش ہو گئے۔ روایت کے جملے یہ ہیں، جواب کیا دیا؟ وعلیک السلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا من ہوا بکل شیء علیم، اے وہ کہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس پر میرا بھی سلام ہو۔ جیسے یہ جملے ختم ہوئے سارے اصحاب بے ہوش ہو گئے۔ میرے مولا اور پیغمبر اکرم وہاں سے باہر تشریف لائے۔ جب اصحاب کو افاقہ ہوا تو پیغمبر کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم نے صحیح سنا ہے کہ سورج نے اس طریقے سے جواب دیا؟ کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا پھر اول سے کیا مراد ہے، آخر سے کیا مراد ہے، ظاہر اور باطن سے کیا مراد ہے؟ کہا اول اس اعتبار سے ہے کہ تم میں سے کوئی موجود نہیں تھا، صرف علی تھے جو مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ آخر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ تم میں کوئی موجود نہیں ہوگا، صرف علی ہوں گے جو مجھے غسل و کفن دے گی اور مجھے لحد میں اتاریں گے۔ پھر فرمایا ظاہر سے کیا مراد ہے؟ کہا ظاہر سے مراد یہ ہے کہ میرا سارا علم علی کی زبانی ظاہر ہوگا۔ اور باطن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس جتنے رموز ہیں وہ علی کے سینے میں محفوظ رہیں گے، وہ باطن ہیں۔ اور پھر فرمایا یا من ہوا بکل شیء علیم، ہر چیز کے جاننے والے علی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ هو العالم بالحلال والحرام والفرائض والسنن وما شاکل ذلک، علی وہ تنہا انسان ہے کہ جو حلال اور حرام کے بھی جاننے والے ہیں، جو فرائض اور سنتوں کے بھی جاننے والے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب علی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ جملے ختم ہوئے تو عجیب حالت تھی اصحاب کی، اور کہتے تھے کہ پیغمبر کو ایسا عشق ہے علی سے کہ جیسا کسی اور کے ساتھ پیغمبر کو عشق موجود نہیں۔ اور پھر کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مولا متقیان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک روایت ایسی ہے کہ جو مناقب خوارزمی میں بھی موجود ہے، ظاہراً فرائض السبتین کے اندر بھی، سمتین کے اندر بھی موجود ہے، جسے حموی شافعی نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ جب اصحاب کا مجمع تھا تو جناب عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود تھے۔ وہاں پر جناب عبد الرحمن ابن عوف سے مخاطب کو فرماتے یا عبد الرحمن انتم اصحابی وعلی ابن ابی طالب منی وانا من علی فمن قاسہ بغیرہ فقد جفانی ومن جفانی فقد آزانی، اے عبد الرحمن تم میرے اصحاب ہو، تم میرے جانثار ہو، تم میرے صحابی ہو، لیکن علی مجھ سے ہے، وہ اور ہیں اور سارے اصحاب کا مقام اور ہے۔ کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، لہٰذا علی کو اگر کسی نے دوسرے کے ساتھ مقایسہ کیا تو میرے ساتھ ظلم کیا، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یقیناً علی مرتضیٰ جو ہیں وہ آئے مباہلہ کے مطابق بھی انفسنا کی منزل پر فائز ہیں، جو نفس رسول ہیں۔ جتنے فضائل علی مرتضیٰ کے اندر موجود ہیں وہ سب پیغمبر اکرم کی دین تھی۔ اور پھر یہ اتنے فضائل ہونے کے باوجود علی مرتضیٰ کا یہ فرمانا جو کتاب کافی کے اندر بھی موجود ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اور جب پروردگار کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اس طرح فرماتے الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، پالنے والے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے افتخار اور فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میں تجھے ویسا چاہتا ہوں جیسا تو ہے، اور تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو مجھے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اقبال بھائی آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیے کہ جو شہادت ہے ہم نے اس سے مقصدیت کیا سیکھنی ہے بحثیت امت آج، اس شہادت سے ہم کیا سیکھیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کا شہر ہے تو علی اس کا دروازہ بے شک ہے۔ تو حضور کے علوم ڈھیر ہیں، کوئی ایک علم نہیں، قرآن کا علم، فقہ کا علم، جیسے علامہ فرما رہے تھے ڈھیر سارے علوم ہیں۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے نا وہ باب علم ہیں تو باب بھی زیادہ ہیں۔ تو جہاں شہادت کی بات آتی ہے تو شہادت امت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اس امت کے لیے۔ تو ہم ان شہادتوں سے سیکھتے نہیں۔ شہادت تو ہونی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان در فشاں سے موتی نشاوری حضور نے اس کی بشارتیں دی تھیں،
تو بہرحال یہ ہے کہ امت کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے. جس صحابی کی بھی شہادت ہوئی ہے وہ شہادت امت کے لیے نقصان ہوتا ہے. اگر یہ اصحاب زندہ رہے تو ان کے فیوز و برکات جو ہے وہ اور امت حاصل کرے اور ترقی کی راہ پہ چلتے رہے. بڑی اچھی بات کی حضرت. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو آپ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ اس انداز میں گزاری کہ بیت المال پورا کے پورا آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس میں سے اپنے لیے کوئی چیز جو ہے وہ طلب نہیں فرماتے. اور کھانے کا انداز یہ تھا کہ جب مسجد کوفہ میں اور جو مکان ابھی آپ نے زیارت جس کی کروائی، اس مکان سے جو ہے وہ متصل جو ہے دسترخوان بچتا تھا حضرت امام حسن کا. جی بے شک. اس پر جو ہے وہ ایک عربی آ گیا کہیں سے. اس عربی نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک حضرت علی کے قریب جا کر وہ بیٹھ گیا. تو اس نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایسی خشک روٹی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ نمکین دودھ میں بھگو کر جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے جو ہے اس کو توڑتے ہیں، اپنے گھٹنے کے پاس رکھ کر اس کو جو ہے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں. تو وہ جب دسترخوان امام حسن پر آیا تو وہاں انواع و اقسام کی نعمتیں اس کو جو ہے وہ میسر آئی. اس نے ایک پلیٹ اس میں سے بنائی. اس نے تو حضرت امام حسن نے کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، تم کو یہاں جو کچھ کھانا وہ کھاؤ. تو اس نے کہا کہ صاحب یہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے جامع مسجد کوفہ کے اس کونے میں، میں یہ اس کو دینا چاہتا ہوں. کہا یہ انہی کا تو سب کچھ ہے، یہ سبھی تو انہی کا ہے. یہ انداز تھا ان کا. حضرت عقیل جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، بہت عیالدار تھے، انہوں نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ صاحب آپ مجھے جو ہے کچھ بیت المال سے عطا فرما دیجئے، میرے گھر والے جو ہے وہ بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کرنا تم رات کو آنا میرے پاس. وہ رات کو انہوں نے سوچا شاید رات کو زیادہ سامان مجھے دے دیں گے. وہ آپ جب گئے تو وہاں آپ نے ایک انگیٹھی میں جو ہے لوہے کی سلاخ کو سرخ کیا ہوا تھا جلا دیکھا کر. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ وہ سلاخ جو ہے وہ وہاں گرم ہو رہی ہے. حضرت عقیل سے کہا کہ بھئی آپ آؤ، یہ باہر جو دکانیں ہیں بازار میں ان دکانوں کے تالے توڑو اور یہاں سے جو سامان تم کو نکالنا ہے نکال لو. انہوں نے کہا حضور میں اگر یہ سامان نکالوں گا یہاں سے تو وہ تو میرے جو حد جاری ہو جائے گی، ہاتھ کٹ جائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں اپنے ہاتھ کٹنے کا جو ہے خیال کر رہے ہو اور یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے وہ پروردگار عالم کے مال میں تم خیانت کروں اور تم کو جو ہے وہ مال نکال کر دے دوں. پھر سلاخ لے کر آئے، سلاخ لا کر ان کا بالکل قریب کر دی تو اس کی تپش سے حضرت عقیل جو پیچھے ہٹے. کہا کہ تم یہ دنیا کی آگ سے جو ہے گھبرا رہے ہو اور مجھے جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہو. سبحان اللہ، مجھے جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہو. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے علامہ اقبال کا انہوں نے شعر فرمایا، اسی طریقے سے اقبال نے فارسی زبان میں بھی ایک شعر کہا ہے. فرماتے ہیں کہ اے سر نبوت محمد، اے وصف تو مدحت محمد، بی تو ناتواں بے او رسیدن، بی او بے ناتواں بے تو رسیدن. کہا کہ اے وہ ذات کہ جو محمد مصطفیٰ کی اوصاف والا ہے، اے وہ کہ جس کی فضائل کو بیان کرنا پیغمبر کے فضائل کو بیان کرنا ہے، اور اے وہ ذات کہ اس کے بغیر پیغمبر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور پیغمبر کے بتائے بغیر کوئی اس کو نہیں پہچان سکتا. سبحان اللہ. ایک جملہ امام علی کی شان میں جو آپ کے دل سے نکلے اور زبان سے آئے. بہت کم وقت آپ نے دیے، 1 منٹ. تو شب معراج پہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ایک سوال کا جو جواب کہا کہ تمام صحابہ کرام سے پوچھنا جو اس کا جواب صحیح دے گا اس کو میرا خرقہ خلافت عطا فرما دینا. تو صدیق اکبر سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے خرقہ دیتے ہیں تو میں صدق و صفا اختیار کروں گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں عدل و انصاف کروں گا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں حیا کروں گا، سخاوت کروں گا. اور جب مولا کائنات سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بندگان خدا کی پردہ پوشی کروں گا. تو داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے کہتے وہ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اصل میں درویشی جو ہے نا
وہ پردہ پوشی ہے. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مولا کو چاہتے ہیں تو اپنے بندگان خدا کی پردہ پوشی کریں, کیونکہ جب ہم بندوں کے پردے رکھیں گے تو خدا ہمارا پردہ رکھے گا. کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات. میں بڑے ادب سے عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو لگتا ہے جو مقصد ہے جو شہادت ہے نا, یہ ممبر پہ بیٹھنے کا حق ادا کیا ہے علی نے. جو ممبر ہے یہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے. یہ ممبر جو ہے, یہ ممبر کوئی لکڑی کا تھوڑی ہے, یہ تو ایک نبی کے رسول کے بیٹھنے کی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے. یہ جو ممبر ہے, جو یہاں پہ بیٹھنے کا حق ہے, وہ علی نے ادا کیا ہے. لیکن ساری زندگی جب بھی آپ نے خطبہ فرمایا ہے, علی کبھی ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ نہیں فرمایا, آپ نے ہمیشہ کھڑے ہو کے فرمایا. یہ وہ مقام علی ہے جس کو سمجھنے کے لیے سیرت رسول کو سمجھنا جو ہے یہ اس کے بغیر ناممکن ہے. بہت شکریہ. اور یہ دن ایسا ہے کہ, اور یہ فضائل ایسے ہیں, یہ ہستی ایسی کہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. ہماری زندگی ان پہ قربان, ان کے اہل بیت پہ قربان. ہم آپ سے یہاں پہ رخصت لیں گے, لیکن انشاءاللہ رات 2:05 پہ کوارٹرز فائنل ہمارا ہوگا بنو سما کی آواز, اور ساتھ میں ہم ممبر کی ہی بات کریں گے کہ ممبر کا کیا مقام ہے. شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور مفتی زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ سے رات 2:05 پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.